أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النور مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نور ہے. یہ سورہ نور مدنی صورت ہے. اس صورت کے اندر 69 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. اس صورت کو سورۃ النور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے. اللہ نور السماوات والارض. اور دوسری ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اس صورت کے اندر ایسے آداب اور فضائل اور احکامات بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو روشن کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، روشنی بخشتے ہیں. اس لیے بھی اس صورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا. اور اس صورت کے اندر زیادہ تر احکامات ایسے ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اور خصوصاً عورتوں کے بارے میں بہت سارے احکامات اس کے اندر موجود ہیں. جس طرح کسی معاشرے کو، کسی سوسائٹی کو روشن کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ صورت ہے. زندگی گزارنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری روشنی اس صورت میں رکھ دی ہے. اس صورت کے اندر 64 آیات ہیں. پہلی سے لے کے 3 آیات تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر شادی شدہ زانی کی سزا کے احکامات دیے ہیں. آیت نمبر 4 سے 10 میں پاک دامن عورتوں پر الزام کی سزا سنائی گئی ہے. اور آیت نمبر 11 سے 26 تک حضرت عائشہ پر تہمت کا واقعہ اور اثرات ہیں. اور آیت نمبر 27 سے 29 تک جو ہے گھروں میں داخلے کے آداب ہیں. اور آیت نمبر 30 اور 31 میں نگاہوں کو جھکانے عورت اور مردوں دونوں کو حکم دیا گیا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 32 اور سے 34 تک نکاح کے احکامات ہیں. آیت نمبر 35 سے 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر اور مومنوں کو 2 مثالوں کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا ہے. اس کو آیت نور بھی اسی کے اندر موجود ہے.
اور آیت نمبر 41 سے 46 کے درمیان اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور 47 سے 57 میں مومنین اور منافقوں کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور 58 اور 59 آیت نمبر میں گھر میں کمرے میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے ہیں، اور آیت نمبر 60 میں ان عورتوں کے احکامات بیان کیے گئے ہیں جن کو مجبور کیا جائے کسی برائی کی طرف، اور آیت نمبر 61 کے اندر گھر میں آنے جانے، ایک دوسرے کے گھر سے کھانا کھانے، اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کے احکامات سکھائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 62 سے 64 تک جو ہے اجتماعی کام کیسے کیے جائیں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آج سوسائٹی کے اندر اگر بنیادی فتنہ جو ہے جس سے خاندان بگڑ جاتے ہیں، جس سے لڑائی جھگڑے فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ جو ہے فحش کام ہے جس میں زنا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز میں اس برائی کا ذکر کیا۔ یہ برائی جس معاشرے میں پھیل جاتی ہے اس معاشرے کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جب بغیر باپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، چونکہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے بچے کی پرورش باپ کے ذمہ لگائی، اور کہ اس کو کماؤ اور کھلاؤ اور عورت کا بھی خیال رکھو۔ جب ہم آغاز میں ان چیزوں بنیادیں خراب ہو جائیں کسی چیز کی تو پھر اس کے اوپر کبھی بھی عمارت بہتر استوار نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر یقیناً زندگی گزارنے کے طریقے بھی وہی سکھائے گا، اور کیونکہ اللہ ہی حاکم ہے اور پوری دنیا پر اسی کا حکم چلتا ہے، اور ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقے ہمیں سکھا دیے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ آئیے ہم سورۃ النور کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر بہت اہم احکامات موجود ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں۔ یعنی کسی بھی قرآن پاک کی اور کسی بھی سورت کا آغاز اس انداز سے نہیں ہوا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یعنی یہ سورت ہے سورۃ انزلنا، یہ سورت جس کو میں نازل کیا، فرضناها، اور اس کو فرض کر دیا۔ اب اس کے اندر جو احکام ہیں وہ کسی کی چوائس نہیں ہے کہ مانے یا نہ مانے جائیں، یہ فرض ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ بہت اہم احکامات آ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا کہ آگے جو کچھ آنے والا ہے اس کو غور سے سنو، اس کے اوپر توجہ دو۔ اور پھر اس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات کو صاف کر کے کھول کے بیان کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں ان کی پیروی لازم ہے۔ اگر مومن ہو تو اس کی پیروی کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ یقیناً قرآن پاک جو ہے اس کے جو احکامات ہیں یہ مسلمان کے لیے ہیں، ایک مومن کے لیے ہیں۔ یہ قرآن جو اس کو اللہ کا اور اللہ کے نبی کو ہی نہیں مانتا، یہ قرآن سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ اس کو مانے، ظاہری بات ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ مومن کے لیے، اگر مومن ہو تو ان احکامات پر عمل کرو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان لوگوں کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آغاز میں ہی اس برائی کا تذکرہ کیا جس برائی کی وجہ سے سارے کے سارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، اور اسلام انفرادی سزا نہیں دیتا۔ اگر کسی نے انفرادی سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ اس کے سمجھاؤ اور اس کو، تاکہ اس غلطی کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر یہ برائی اتنی عام ہو جائے اور اس کو لوگ اس طرح دندناتے ہوئے کرنا شروع کر دیں، کسی کو احساس ختم ہو جائے، تو تب یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے تو تم اس کو پکڑو اور پھر اس کو اس کی سزا دو۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ اس پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، یعنی کہ یہ مت سوچو پھر، کیونکہ اللہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اور جب یہ برائی پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ترس مت کھاؤ اگر تم روز آخرت پر یقین رکھتے ہو، چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی اس طرح فرمایا کہ اس صورت کو ہم نازل کر رہے ہیں، اس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہر مومن کے لیے فرض ہے۔ یعنی زانیہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے برابر سزا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو۔
اور اس کے اندر پھر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سورہ نساء کے اندر اس کا پہلا حکم گزر چکا ہے اس کے بارے میں، لیکن یہ قطعی سزا مقرر کر دی گئی. یہ سزا اس صورت میں ہے جبکہ زانی مرد غیر شادی شدہ ہو اور زانیہ عورت بھی غیر شادی شدہ ہو، پھر یہ سزا ہے. قرآن پاک میں بھی یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ اور سنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اگر شادی شدہ زانی ہونے کی صورت میں اس کی سزا رجم ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی سزا ہے. یہ آپ آنے والی نسلوں کو بھی اس کٹہرے میں کھڑے کر دیتے ہو کہ جو بھی دنیا کے اندر عزت کی زندگی نہیں گزار پاتے اور خود بھی اس عمل کے ساتھ جو ہے خاندان اور پورے نظام کو تباہ کرتے ہو. تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے یہ سزا نہیں دے دی. آگے اس کی تفصیل آئے گی. اس میں کیا ہے کہ کب سزا دی جائے گی کہ جب اس کے اوپر 4 گواہ پیش ہو جائے. ایسے یہ سزا نہیں ہوگی کہ کسی نے کسی کو دیکھ لیا. اگر کسی کوئی عینی شاہد بھی ہوگا، کسی نے زنا کرتے ہوئے عینی شاہد بھی ہے، تو اس کو بھی حکم ہے کہ تب تک خاموشی اختیار کرو، انفرادی سمجھا دو. اور یہ ہے کہ اگر تم نے بات کرنی ہے تو تمہارے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے. ایسے 4 گواہ جو کہ عینی شاہد ہو، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عمل کو دیکھا، سنی سنائی بات پر نہیں کہ کوئی آپ کو کہہ دے کہ فلاں کو میں نے دیکھا، اس کی بات نہیں. جس نے اپنی آنکھوں سے اس عمل کو دیکھا ہوگا، پھر اس کے لیے ہے کہ اس کو پھر ایسے زانی کو سزا ملے گی جس کے لیے 4 گواہ موجود ہوں گے. پھر زانی کو سزا ملے گی. اس کے بغیر نہیں ہے کہ جس کو پکڑو اور کوڑے مار دو، جس کو پکڑو اور سزا دے دو، ایسا نہیں ہے. چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے یہ جو اجتماعی برائی ہے، جب برائی معاشرے میں پھیل جائے اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے تو اس کی روک تھام کے لیے ایسا ہے. اب چونکہ انسان ہے، کبھی اس سے غلطی ہو جائے، نمبر 1 تو یہ سب سے برا گناہ اس کو کہا گیا، سب سے بڑا گناہ کیا کہا گیا، یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن گناہ کبیرہ سے بھی معافی تو ہو سکتی ہے. اگر غلطی ہو گئی ہے تو انسان کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. لیکن یہ سزا تب ہوگی جب اس کے 4 گواہ مل جائیں گے. پھر اگلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرکہ. زانیہ بھی نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک کے ساتھ. اور یہ حرام کر دیا گیا اہل مومن پر. یعنی زانی غیر تائب، اس کے یہ جس جو توبہ کر چکا ہے اللہ اس کے گناہ کو دھو دے گا، جو عمل سے بھی ثابت کر دے کہ اگر اسے زندگی میں کبھی غلطی ہوئی تھی وہ اس غلطی سے توبہ کر چکا ہے اور رجوع کر چکا ہے، نیکی کی طرف آ چکا ہے. یہ ہے غیر زانی، جو ہے غیر تائب، جس نے توبہ نہیں کی. کے لیے جو عادی اس کام کے عادی ہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ زانیہ ہی موضوع ہے، یا پھر مشرکہ، یا کیونکہ مومنہ اور صالحہ کے ساتھ یہ موضوع نہیں ہے کہ دونوں ایک اکٹھی زندگی نہیں گزار سکتے، دونوں کی زندگی خوشگوار بھی نہیں ہو سکتی. ایک عورت ہو مومن اور دوسری طرف ہو زانی تو یہ زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اسے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی لڑکیاں ایسے زانیوں کو یا فاجروں کو، ایسے گناہ گاروں کو دیں کہ جس سے ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں. اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا. اس طرح زانیہ جو ہے، جس نے توبہ نہیں کی، غیر تائب جو ہے، تائبہ زانیہ عورتوں کے لیے اگر کوئی موضوع ہے تو انہی جیسے زانی یا مشرک مرد ان کے لیے موضوع ہیں. کسی مومن صالح مرد کے لیے یہ موضوع نہیں کہ اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بد چلنی کا حال انہیں معلوم ہو کہ جان بوجھ کر اس کا نکاح کسی زانی سے کر دیا جائے. یہ تو اس جگہ پہ اگر ہم سوچیں تو آج کل تو دنیا میں لوگ، خاص کر یہ باہر کے ملکوں سے جا کے تو پاکستان میں تو بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور لوگ پیسوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر نکاح کر دیتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں. اب یہ اندازہ لگا لیجئے گا پھر اگر بنیاد غلط رکھیں گے تو اس کے اوپر زندگی آگے خوشگوار نہیں گزرے گی. سب سے پہلی بنیاد ہے اگر جس طرح کا آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے اس طرح کی جگہ پہ اس کی شادی کر دو. وہی ایک دوسرے کو قبول کر سکتے ہیں، ایک نیک کسی بد کو اس طرح قبول نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی کیا حرمہ، حرام کر دیا گیا مومنین کے لیے، اس کو حرام کر دیا گیا. اور یہ بالکل کلیئر حکم اس کے اندر موجود ہے. اور یہ پھر حکم کس کے لیے ہے؟ جو زنا کے عادی ہوں اور اس عمل سے توبہ نہ کریں، یہ ان کے لیے حکم ہے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے، اللہ ضرور ان کو معاف کر دے گا. پھر کیا فرمایا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں
ظاہری بات ہے اگر سنی سنائی بات ہے، جیسے معاشرے میں آج کل ہوتا ہے، کسی کو اکٹھا دیکھ بھی لیا جائے تو ایک اتنی لمبی اس اصل فرد تک ہم بات نہیں کرتے جس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بات آج کل انسان کس کے بعد کسی کو دیکھا بھی تو اس کو جا کے اس فرد کو بتائیں گے جس سے فساد پھیلنے کا پورا خطرہ ہوگا، اصل بندے سے بات نہیں کریں گے. اگر کوئی غلطی دیکھی ہے تو کیا حکم ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ برائی سے روکو اور نیکی کا حکم دو، تو اس سے انفرادی بات کرو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچو، یہ ٹھیک نہیں ہے. شاید وہ آپ کی بات کے اوپر آپ کی بات سن لے اور اس غلطی سے توبہ کر لے، بجائے اس کے کہ آپ 10 اور لوگوں کو بھی بتا دو گے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو اصلاح مطلوب ہے تو اس سے بات کی جائے. اور پھر کیا ہے کہ اگر 4 گواہ، پھر اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں کسی بھی ایسی بات کے کرنے کے لیے تو پھر آپ خاموش رہنے کا حکم ہے کہ خاموش رہو. اگر بغیر کسی گواہی کے 4 گواہوں کے بغیر کسی نے یہ بات کی، کسی عورت پر تہمت لگائی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو 80 کوڑے مارو جس نے اپنے منہ سے، یعنی منہ سے یہ بات نکالی ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر فحش باتوں کو ایسے ہی منہ سے نکالتے رہنا اور پورے معاشرے کو خراب کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے. پھر کیا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہاں تک بھی حکم ہے کہ اگر سزا دیتے وقت 4 گواہوں میں سے ایک گواہ کہہ دے کہ میں شاہد نہیں ہوں یا مجھے شک ہے، میں پوری گواہی نہیں دے سکتا، تب بھی سزا اصل جو جس کو سزا مل رہی تھی اس سے ٹل جائے گی، سزا گواہان پہ آ جائے گی کہ 4 گواہوں کے بغیر تم نے اپنے منہ سے بات کیسے نکالی، تم نے کیسے یہ بات کہہ دی. یعنی اتنا سخت ایک جو ہے حکم لگا دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر آپ یہ بات بھی نہیں کر سکتے. تو کہاں اسلام کی سزائیں سخت ہیں؟ اسلام تو آخری حد میں جا کے پکڑتا ہے کہ جب تم بالکل ہی اپنی حدوں سے نکل جاتے ہو، ورنہ اصلاح کا حکم دیتا ہے. غلطی ہوگی توبہ کر لو. اور پھر یہ سر عام کیوں کرنے کا حکم ہے کہ ایک اہل ایمان کا گروہ ان کے پاس موجود رہے. یہ کیوں حکم ہے؟ تاکہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس گناہ سے بچ جائیں، چونکہ اس گناہ کے اثرات سے پورے کے پورے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، گھریلو نظام، خاندانی نظام سب تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جہاں یہ صورت ایک روشنی ہے ایک معاشرے کے لیے، تو اس معاشرے کے اندر جو خرابی ہے سب سے پہلے اس نے اس خرابی کا ذکر کیا کہ اس خرابی کا سدباب کر دو، اس خرابی کا خاتمہ کر دو اپنے معاشرے سے، اپنے ملکوں سے، اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ ہو، تو ملکوں کے اندر امن آ جائے گا، گھروں کے اندر امن آ جائے گا، نسلوں کے اندر جو ہے وہ ایک سکون آ جائے گا. یہ اتنی برائی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے جسے منع کیا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اگر ان میں وہ گواہ جنہوں نے ایک دفعہ یعنی کہ بغیر تحقیق کیے، بغیر یعنی شاہد ہونے کے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، ایک تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. پھر ان کی حکم ہے کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، دوبارہ ان کے پر اعتبار نہ کیا جائے، ان کی شہادت قبول نہ کی جائے، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت سے تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں. اللہ نے پھر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے. پھر جو توبہ کر لے، اپنی حرکت کی اصلاح کر لے اور آئندہ اپنے عمل کو سنوار لے، تو ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حق میں غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ معاف بھی کر دے گا. اس کا رحم تو ہمیشہ ہمیشہ انسانوں کے انتظار میں رہتا ہے کہ کون ہے جو پلٹ کے میری طرف واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اب اس کے اندر اگلی آیت میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی یہ شہادت دے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے اس میں جھوٹا ہو، اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ وہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. اللہ بڑا ہی التفات فرمانے والا اور حکیم ہے. تو تم لوگوں کو بیویوں کے معاملے میں یا شوہروں کے معاملے میں الزام کا جو معاملہ تھا سخت پیچیدگی میں ڈال دیتا. اصل میں یہ حکم دونوں کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے. اور اس میں کیا ہے کہ پھر اللہ، کیونکہ بیوی اور شوہر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے اور کسی گواہ کو نہیں رکھا کہ اگر ان دونوں میں سے، ظاہر تیسرا گواہ کہاں سے، دوسرا کہاں سے لائیں گے، اگر ان دونوں میں سے گھر کے اندر کسی نے دوسرے کے ساتھ یہ برائی دیکھی ہے، اگر بیوی نے شوہر
کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ، یہ دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ دونوں اگر اس کی قسم، پھر یہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں 4 قسمیں کھا کے کہیں گے اور 5ویں دفعہ کہیں کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، کہ اگر پھر اس میں سے جو قسمیں کھا دے گا وہ بری ہو جائے گا، دوسرا جو ہوگا پھر اس پر سزا آئے گی۔ اگر دونوں ہی قسمیں کھا دیں گے تو پھر معاملہ اللہ کے ذمے ہے اور دونوں سے سزا ٹل جائے گی، اور پھر جو ایک سزا ہے ان سے بھی ٹل جائے گی۔ اور پھر لیکن اس کو لعان بولا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو لعان بولا جاتا ہے، جس کے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ تو اس کے بعد ان دونوں کی علیحدگی کر دی جائے گی، دونوں کی علیحدگی ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا، کسی کے بارے میں ایسے ہی بات کر دینا، ایسے ہی بات کر دینے والے کو بھی کیا کہا گیا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور اگر واقعی کوئی ہے تو پھر اس کے لیے ایسی بات کرو اور اگر واقعی وہ ہے اس کی گواہی ثابت ہو جائے پھر ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، کہ ان کو جو غیر شادی شدہ زانی ہے، شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا ہے۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا رک کے سوچیں، آج دنیا کے اندر معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں، آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں بھی لڑائی ہو جائے، اور ایک قدرتی عمل ہے، ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، 2 مختلف گھروں سے لوگ تھے، اختلاف رائے ہو گیا، نہیں ان کا نباہ ہو سکا، ٹھیک ہے، فیملی والے بھی سمجھے کہ نہیں ہو سکا، اس ٹائم میں جو لوگ الزام لگاتے ہیں اور وہ بہت غلط کرتے ہیں، پھر اکثر کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی نہیں تھی، سارے الزام پھر لڑکی پہ اٹھا کے لگائے جاتے ہیں اور عورت پہ لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ یہ ساری کی ساری صورت عورتوں کے حق میں آئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ اگر کوئی منہ کھول کے یہ بات کہہ دے تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، تو اس کو پھر 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ اب خود سوچیں ذرا، اگر اسلامی حکومت ہو رہی ہے، 80 کوڑے لگنے شروع ہوں، کہ جو خام خواہ کی افواہیں اڑانا، دوسروں پہ باتیں کرنا اور بے وجہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی سخت سزا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، جس کے بعد ہم اگلے رکوع کو دیکھتے ہیں، جس کے اندر رکوع نمبر 2 ہے سورۃ النور کا۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ بھی تمہارے حق میں خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، جس نے اس میں جتنی ذمہ داری کا بڑا حصہ، جس نے بڑا حصہ اپنے سر لیا اس نے تو عذاب عظیم اس کے لیے جو سخت دردناک عذاب ہے۔ کہ جو لوگ بہتان گھڑ لیں، اب بہتان، اب حضرت عائشہ پر یہ بہتان لگایا گیا تھا۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا فرمایا کہ یہ جو تم اس کو شر سمجھ رہے ہو، یہ جو اس وقت مدینہ میں ہوا ہے، اس کو بھی اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ کیا ہے، اس کو بھی خیر ہی سمجھو۔ کہ انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک روٹین تھی کہ جب بھی کسی جنگ پہ جاتے، اب یہ تو پھر کیا ہوتا کہ ایک امہات المومنین کو ساتھ لے کے جاتے، قرعہ اندازی کرتے۔ تو جب اس دفعہ قرعہ نکالا گیا تو حضرت عائشہ کے حق میں نکلا۔ حضرت عائشہ جو تھی اس وقت جنگ میں شریک ہوئیں، اور اس وقت جو لوگ تھے یہ تھا کہ جو پرانے زمانے میں ڈولی نما چیز ہوتی تھی اس میں لے کے جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے تو یہ تھا کہ کچھ دیر رکے تو حضرت عائشہ جو تھی وہ قضاء حاجت کے لیے اس میں سے نکل کے اپنی وہ جو ان کی پالکی جو بھی تھی نکل کے قضاء حاجت کے لیے گئی، اور جب واپس آئیں تو ان کو یاد آیا کہ میرا ہار گم ہو گیا، نظر ہے کہ میرا ہار گم ہو گیا، وہ اپنا ہار ڈھونڈنے چلی گئیں۔ تو ایسا ہوا کچھ ان کو وقت زیادہ لگ گیا، اور زیادہ وقت لگنے کی وجہ سے اور قافلہ جو تھا وہ چل پڑا، اور قافلے والوں نے جو تھا سوچا کہ حضرت عائشہ اندر موجود ہے، چونکہ وہ اتنی ہلکی پھلکی تھیں، اس وقت اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت کھانے کو بھی اتنا کم ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی دبلی پتلی تھی، اور ان کو انہوں نے اٹھایا اور لے کے چل پڑے۔ یہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر یہ بات ہوئی تھی، اور جب حضرت عائشہ واپس آئیں آ کے دیکھا تو وہ جگہ پر قافلہ جا چکا تھا، تو وہ پریشان ہوئی ظاہرہ، پھر وہ اسی جگہ پر اپنے آپ کو لپیٹ کر، کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ بیٹھ گئیں، کچھ جگہوں پہ آتا ہے وہ لیٹ گئی بلکہ سو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روٹین تھی کہ وہ بعد میں جو تھی اس جگہ کو چیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجا کرتے تھے، تو انہوں نے صفوان بن معطل جو تھے ان کو بھیجا کہ آپ پیچھے جائیں
اور جا کے یعنی کہ ان کو دیکھ کے انہوں نے واپس آنا. جب وہ اس جگہ پہ گئے کوئی سامان تو نہیں رہ گیا قافلے کا. جب اس جگہ پہ پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا. تو حضرت عائشہ کو وہ کہتے ہیں کہ پردے کے احکامات آنے سے پہلے وہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے. تو اس لیے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اونچی آواز سے. تو حضرت عائشہ جیسے ہی متوجہ ہوئیں تو پھر انہوں نے یعنی کہ ان کو اپنے کہا کہ اونٹ پہ بیٹھ جائیں, بٹھا کے اور قافلے کی طرف چل پڑے. اور جب قافلے کے ساتھ پہنچے تو وہ دوپہر کا وقت تھا, رات کا وقت نہیں تھا, دوپہر کا وقت تھا. اور اس وقت قافلے کے اندر جو لوگوں نے دیکھا کہ نبی کی بیوی جو پیچھے رہ گئی ہے اس کو صفوان بن معطل لے کے آ رہے ہیں. تو عبداللہ بن ابی جو پہلے ہی بہت بڑا دشمن تھا, منافق تھا اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا, تو اس کو موقع مل گیا اور اس نے اس بات کو بہت زیادہ اچھالا اور جگہ جگہ اس بات کو کیا. تو اس وقت عبداللہ بن ابی کے ساتھ زید بن رفاعہ بھی تھے جو کہ یہودی منافق کا بیٹا تھا. جب اس کی بات کے ساتھ کچھ مسلمان بھی جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ بھی ساتھ کچھ شامل ہو گئے, جن میں مستہ بن اساسہ جو ہے ان کا ذکر آتا ہے. اور ان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے. وہ غریب تھے تو ان کا خیال رکھا کرتے تھے. اور دوسرے شخص تھے مشہور شخص جو تھے, مشہور شاعر تھے حسان بن ثابت. اور تیسرے جو تھے حمنہ بن جہش. یہ لوگ تھے جو فتنے میں پیش تھے, شامل تھے. اور جب حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی, ظاہری بات ہے اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں سکھائی ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا, اللہ نے کہا نا اس میں تمہارے لیے خیر ہے, اس کو شر نہ سمجھو. تو آپ بڑے پریشان ہوئے. آپ نے جس سے بھی گواہی لی ہر ایک نے حضرت عائشہ کے حق میں گواہی دی. حتیٰ کہ حضرت زینب سے پوچھا, حضرت زینب وہ تھیں جو بہت ذہین اور فتین تھی, اور حضرت عائشہ بھی تھیں اسی طرح. تو حضرت زینب کے ساتھ ان کی کبھی نہ کبھی لگ جاتی تھی. حضرت زینب سے جب پوچھا کہ آپ عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہیں, تو حضرت زینب نے کہا کہ میں نے آج تک خیر کے علاوہ ان میں کچھ نہیں دیکھا. یعنی ہر بندے نے, ہر ایک نے حضرت عائشہ کے حق میں گواہی دی. حضرت عائشہ جو تھی محسوس کرتی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے چپ, ان کو واقعات کا نہیں پتہ تھا, خاموش ہیں. اور پھر حضرت عائشہ کو اپنے والدین کے گھر چلی گئیں. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت عائشہ کے پاس آ کے بیٹھے, اور جبکہ اتنے عرصے میں وہ نہیں آئے تھے. اگر اس میں ایک چیز اور اللہ نے ہمیں سکھائی کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو اپنی پیاری بیوی کے بارے میں یکدم کہہ دیتے ایسا, حالانکہ پتہ بھی تھا ان کے بارے میں, پھر بھی اللہ کے حکم کا انتظار کیا. حضرت عائشہ کے پاس آ کے بیٹھے, پاس ان کی حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور ان کی والدہ بھی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ اگر کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو, تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی کہ مطلب کیا معاملہ, کیا اس طرح بات کی جب, تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا اس ٹائم میں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ سے کہا کہ آپ کچھ بولیں, وہ خاموش رہے. ماں سے کہا وہ آپ کچھ کہیں, وہ بھی خاموش رہے, وہ کیا کہتے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے دل میں وہی بات آئی کہ میرا, جیسے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ میری فریاد, میں صبر جمیل, میں صبر کروں گی, اللہ میری مدد کرے گا. تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی, تو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں. اور حضرت عائشہ کی شان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ مبارک ہو, اللہ نے آپ کی برات فرما دی. تو آپ کے جو حضرت ابوبکر صدیق تھے, ان کی جو والدہ تھی, انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو, چونکہ حضرت عائشہ تو ویسے بھی لاڈلی تھی. انہوں نے کہا میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی, میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میرے حق میں, اللہ نے جس نے برات والی آیات نازل فرما دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ ضرور تھا کہ چونکہ میں پاک باز ہوں, میرے سے کچھ نہیں کیا, میرا اللہ میری گواہی ضرور دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کچھ دکھا دے گا اللہ, یا کچھ چیز میرے حق میں فیصلہ آئے گا, لوگ جو مرضی کریں, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. لیکن اتنی توقع نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کے اندر آپ کے لیے آیتیں نازل فرما دیں گے. سبحان اللہ, یہ اس کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں. اگر یہ چیز سامنے نہ آتی تو آج تک دنیا کے اندر پھر جو تہمتیں لگانے والے, الزام لگانے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا, پھر ان کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم تک پہنچانی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی, اس نے اپنے آخری جو ایک زور تھا وہ بھی مار لیا, اور اس کے ساتھ انہی کے اوپر جو تھا الٹی باتیں لوگوں نے کی, یعنی کہ ان کی اپنی بے عزتی ہوئی. ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ سوچا ہو. یہی وہ آیت ہے, کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو بہتان گھڑ لائے, بہتان یعنی کہ غلط بات جو حضرت عائشہ کی طرف انہوں نے منسوب کی, وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کے اپنے حق میں شر نہ سمجھو, بلکہ یہ تو تمہارے لیے خیر ہے. اس میں سے بہت ساری خیریں برآمد ہوئیں. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا.
जितना भी जिसने हिस्सा डाला इसमें उतना ही गुनाह समेटा, और जिस शख्स ने जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया तो उसने तो अजाब अलीम अपने जो है अपने लिए अजाब अजीम तैयार कर लिया। यानी अब्दुल्ला बिन उबई और जो इस इल्ज़ाम का मुसन्नफ़ था, जिसने इसको जो इसका बानी था, जिसने इसका आगाज़ किया था, उसके बारे में जिसने जितना बड़ा इसमें हिस्सा डाला उसके लिए तो अजाब अजीम है। जिस वक्त तुम लोगों ने उसे सुना था उस वक्त क्यों ना मर्दों और औरतों ने आपस में एक दूसरे से गुमान क्यों ना किया, अच्छा गुमान क्यों ना किया। सुना था उस वक्त क्यों ना मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने आप से नेक गुमान किया और क्यों ना कह दिया कि ये सरी बहतान है। फिर यहाँ क्या हुक्म दिया जा रहा है कि अगर कभी ऐसी बात सुनो तो उसको बजाय इसके सुन के यकीन करके आगे फैलाने की बजाय उसको जो है उसको रद्द कर दिया जाए, उसको उसके ऊपर गौर किया जाए, उसको बगैर वजह के आगे बात को ना पहुँचाया जाए। उसमें यह भी है कि लोगों ने उस वक्त हज़रत आयशा के को भी जानते थे, लोग ये भी जानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, और ये भी जानते थे उनकी फितरत को भी जानते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं। और कौन था जो हज़रत आयशा को नहीं जानता था कि कहा यह जा रहा है कि तुमने अच्छा गुमान क्यों ना किया, क्यों ये ना सोचा। इसके बारे में हज़रत अय्यूब अंसारी के बारे में आता है, वो अपनी बीवी से सवाल करते हैं कि क्या अगर आप आयशा की जगह पे होती तो आप ऐसा करती, कभी ऐसा आप सोच सकती। उन्होंने कहा मैं तो कभी भी ना सोच सकती। फिर उन्होंने कहा कि तुम खुद सोचो तो आयशा तो तुम्हारे से बहुत ऊंचा दर्जा रखती हैं। फिर उन्होंने कहा अगर मैं उस सफ़वान की जगह पे होता और मैं तो कभी भी ऐसी हरकत ना करने का सोचता भी ना, और मैं तो बहुत कमतर मुसलमान हूँ। हज़रत सफ़वान तो बदरी सहाबी थे, वो तो इतने आला दर्जे के थे। यानी कि वो गवाहियाँ थी फिर जो लोगों ने दी कि ये इसी बात पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्यों तुम लोगों ने अच्छा गुमान ना किया। या हमें भी सिखाया जा रहा है कि अगर आपको कोई बात बताता है, उड़ती उड़ती बात सुनते हो तो उसको 70 दफ़ा रद्द करो कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ये नहीं हो सकता। उसमें से अच्छे पहलू ढूंढने की कोशिश करो ताकि ऐसे फितने को, ऐसी बुराई को आगे फैलाने से बचो। और ये अफवाहें अक्सर गलत होती हैं। तब तक चुप रहने का हुक्म है जब तक आपके पास 4 गवाह ना हो, क्योंकि अगर उसके बगैर आप बात करेंगे फिर ये अलग बात है। दुनिया में आज कोई 80 करोड़ की सज़ा नहीं दे रहा, लेकिन रब के यहाँ कैसे खाने पड़ेंगे, रब के यहाँ से तो नहीं हम बच सकेंगे। अल्लाह ताला के पास तो अज़ाब मिलेगा। अगर इस दुनिया में बच गया, आखिरत में दुनिया वाला भी जमा होकर उसके लिए आ जाएगा। तो क्या है कि इसलिए हुक्म दिया गया कि जब भी तुम कोई बात सुनो तो अच्छा गुमान करो, अच्छा सोचो उसके ऊपर। और वो लोग अपने इल्ज़ाम के सबूत में 4 गवाह क्यों ना लाए। अब कि वो गवाह नहीं लाए, अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। यानी अब कह दिया गया अब अल्लाह की गवाही आ गई कि जो कि वो 4 गवाह नहीं पेश कर सके, उनके पास तो एक भी गवाह नहीं था, 4 तो बहुत दूर की बात है। और इसमें भी कहा जा रहा है कि अगर दिन दिहाड़े ऐसी कोई हरकत हो, दिन दिहाड़े दोपहर के वक्त आके वो ग्रुप से मिल रहे हैं, अपनी फ़ौज के साथ शामिल हो रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बात थी जिसने इनको गलत फहमी में डाल दिया कि चूँकि अब ये 4 गवाह तो नहीं लाए इसलिए अब ये झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और रहम ना होता तो तुम जिन बातों में पड़ गए थे उसकी पैदाश में तुमको बड़ा अजाब घेर लेता, बड़ा अजाब आ लेता। ज़रा गौर तो करो उस वक्त तुम कैसी गलती कर रहे थे, जबकि तुम्हारी एक ज़बान से दूसरी ज़बान इस झूठ को लिए चली जा रही थी और तुम अपने मुंह से वो कुछ कह रहे थे जिसके मुतालिक तुम्हें कोई इल्म न था। तुम इसे एक मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह के नज़दीक ये इल्ज़ाम किसी पर लगा देना, किसी के बारे में गलत बात कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके लिए इतनी सख्त सज़ा मुकर्रर की है। और कि अगर यानी इल्ज़ाम जो भी लगाएगा उसको ये सख्त सज़ा मिलेगी। और क्या है कि हमें इसमें क्या सबक मिल रहा है कि उस वक्त जब तुम इस पे गौर क्यों नहीं किया, कैसी गलती कर रहे थे, जब तुम्हारी एक ज़बान दूसरी ज़बान से पकड़ के बात को आगे से आगे पहुंचा रही थी। तो आज हम क्या करते हैं, आज तो उससे भी पहुंचाने का ज़्यादा तेज़ निज़ाम आ गया हुआ है। मैसेजेस ग्रुपों में किए जाते हैं और कहाँ से कहाँ उस बात को पहुंचाया जाता है। तो फिर गुनाह अगर सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं तो उस लिहाज से फिर हमारा एक एक अमल पे गुनाह भी ज़्यादा बन जाता है, सवाब भी ज़्यादा बन जाता है। दोनों सूरतों में अगर हम फ़ायदा जिससे लेते हैं नुकसान भी उस चीज़ का ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ अगर किसी की कोई बात सुनी जाए, किसी का मामला हो, उसको अच्छे तरीके समझा दिया जाए, किसी दूसरे फ़र्द से उस बात को ना किया जाए, बजाय इसके कि फिर इस मुश्किल का शिकार हो इंसान।
تو اگر ہم میں سے ہر انسان اس کے اوپر غور کر لے، اس کی حقیقت کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کو اس انسان پہ کتنا غصہ آتا ہے کہ جو کسی بے گناہ عورت پر تہمت لگائے۔ اب یہ دیکھیں، جب ہم نے یہ واقعہ پڑھا کہ میاں بیوی کا معاملہ، یہ دونوں کے لیے ہے۔ اب اگر عورت کسی مرد کو اپنے شوہر کو برائی کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بیچاری پھر چپ رہتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا اب میں کہوں گی بھی تو لوگوں نے میری سننی کوئی نہیں، یا پھر یہ کہ لوگوں نے کہنا ہے، جو ہمارے ہاں ایک غلط رواج ہے کہ بس اب شادی کر دی، جینا مرنا وہی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر جہاں جس کو مشکل ہے تو میں تمہارے لیے اور اچھا کر دوں گا۔ یہ نہیں کہ سب سے ناپسندیدہ ضرور ہے طلاق، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی اجازت یعنی کہ آخری حد میں ہے کہ آپ کریں، لیکن اگر یہ برائی اندر ہو تو پھر گھر و امن سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ ہے کہ پھر اگر عورت دیکھے تو پھر مرد کے لیے وہ سزا ہے، مرد دیکھے تو عورت کے لیے سزا ہے۔ اگر مرد دیکھتا ہے تو آگے کیا کرتا ہے؟ اکثر آ کے عورت کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی، وہ کہتا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور جو عورت کے اوپر مجبوری ہے اس کی کہ وہ میری ملکیت میں آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کے لیے برابر گناہ ہے، دونوں کے لیے برابر سزا ہے اس جگہ پہ۔ جو بھی دونوں میں سے گناہ کرے گا، اس دنیا میں تو شاید کوئی بچ جائے، لیکن آخرت میں پھر وہ بالکل بھی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کیوں ایسے سنتے ہی تم نے رد کر دیا؟ اتنی تم ہر چیز کو جانتے تھے، اور اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اور حضرت عائشہ جو تھی ان کے بارے میں سب کو علم تھا، کیوں نہ تم نے اس کو رد کر دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا بھی زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک عظیم عظیم بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ ابھی اللہ کی گواہیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اب یہ حکم تو ان کے لیے اس وقت تھا، آج یہ ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ نے واقعات سنا دیے، پھر کیا کہا کہ ایسی حرکت تم ہرگز نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ پھر اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے تو وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ فحش یعنی یہ بھی ایک فحش کام ہے، زنا معاشرے کے اندر یہ کچھ راہوں سے گزر کے آتا ہے، اس جگہ پہ پہنچتا ہے۔ اب جیسے گھروں کے اندر فحش ڈرامے، فحش فلمیں، فحش گانے، جب گھر کے ماحول کو ہی آپ ایک شیطانی ماحول بنا لیں گے، سارا فحش اب گھر کے اندر خود بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، سارے اس برائی میں سے گزر رہے ہیں، تو گھر گھر اب جیسے ہم انڈیا کو 100 گالیاں دے لیں، لیکن ہر گھر میں انڈیا ڈرامے چل رہے ہیں، انڈیا کی چیزیں چل رہی ہیں، انڈیا کے گانے چل رہے ہیں، تو یہ فحش ہے۔ انہوں نے اس انداز سے آپ کو اپنا جو ہے غلام بنا رکھا ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں آپ رہ سکتے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، یعنی فحش پھیلاتے ہیں، وہ ڈرامہ نگار ہوں، وہ کوئی سنگر ہوں، کوئی بھی ہو، جو فحش پھیلاتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اور پھر اس جگہ پھر دونوں دیکھیے گا، صرف پھیلانے والے وہ نہیں، جو صرف بناتے ہیں وہ نہیں، دیکھنے والے بھی حصے دار ہوں گے۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی کو فلموں میں، ڈراموں میں، ایکٹروں سے جس سے محبت ہے، دین کا پتہ نہیں، اللہ کے بارے میں علم کوئی نہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں پتہ، اس شخص کی ایک ایک عادت کا پتہ اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، چونکہ اس کو اپنا رول ماڈل بنا رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں سارے کے سارے وہ اکیلے نہیں جائیں گے، ساتھ چن چن کے اپنے لے کے جائیں گے ان لوگوں کو بھی جو اس راستے پر چلتے ہوئے ان کا حمایتی ہوگا، اس کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ یعنی جیسے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں، اور فحش بنانے والا اور فحش دیکھنے والا، آپ نہیں دیکھو گے تو وہ کیوں بنائیں گے؟ تو اس لیے دونوں کے بارے میں یہ حکم ہے، پھر وہ دونوں اس کا حصہ دار ہوں گے، اور آخرت میں دونوں کے لیے سخت سزا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ طریقہ کار دے رہے ہیں کہ یہ جو بڑی برائی شروع میں جس کا تذکرہ کیا گیا تھا، تم اس تک پہنچنے سے بچو۔ اب فحش چیزیں نہیں دیکھیں گے، دل کو خراب نہیں کریں گے، آنکھیں غلط چیزیں نہیں دیکھیں گی تو دماغ میں غلط خیال نہیں آئیں گے، کان غلط نہیں سنیں گے تو دل غلط نہیں سوچے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذریعہ بنتی ہیں اس برائی تک پہنچنے کا۔ سے اللہ نے آغاز اس برائی سے کیا، پھر اس کے سدے باب کے طریقے رکھ دیے کہ اس برائی سے بچنے کے کون کون سے طریقے آپ اختیار کرو گے تو اس برائی سے آپ کا معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ فحش چیزیں نکال دی جائیں تو معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے
تم نہیں جانتے. اللہ بتا رہے ہیں نا, اس نے زمین بنائی, آسمان بنایا, اس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, تمہیں رہنمائی دے دی ہے کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے. اللہ شفقت کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو چیز ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ جو چیز, یعنی یہ جو فتنہ, یہ جو بہتان حضرت عائشہ پہ لگایا گیا تھا, اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو یہ جو ابھی جو اس کے بہت برے نتیجے نکلتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اپنے بندوں سے, اور کیا تھا کہ اللہ نے ہر اس چیز میں سے بھی خیر مسلمانوں کے حق میں کر دی. اگر آپ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے, ہم نے سے کیا سیکھا کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے تو آپ اگر کسی مشکل کے اندر پھنس بھی جائیں گے تو اللہ اس میں رہنمائی کر کے, مدد کر کے اس مشکل سے نکال دے گا, کیونکہ آپ کے پاس ایمان آپ کا ہوگا. جیسے اس وقت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برے نتائج سے بچا لیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا, تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا. اب کیا ہے کہ اب یہ کون فحش کاموں کی طرف کون توجہ دلاتا ہے, بے حیائی کی طرف کون لے کے جاتا ہے؟ یہ شیطان لے کے جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے نقش قدم پر نہ چلو. تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس جب آتا ہے, اور اللہ کی جب بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے شیطان دوستی کر لے گا, اللہ کی فرما برداری کریں گے تو شیطان بھاگ جائے گا. تو شیطان کو بھگانے کا طریقہ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری ہے کہ اس کے نقش قدم پر نہ چلو. جو کوئی بھی اس کے نقش قدم پر چلے گا, جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا, اسے وہ فحش اور بدی کا حکم دے گا, اور نیکی کا حکم شیطان نہیں دے گا, برائی کی طرف لے جائے گا. اس لیے اللہ نے کیا کہا, کافروں کو دوست نہ بناؤ, چونکہ وہ تمہیں فحش کی طرف لے کے جائیں گے. شیطان ان کا دوست ہے اور شیطان تمہارے اوپر بھی اثر انداز ہو جائے گا. بچ جاؤ, اپنے آپ کو بچا لو. اور پھر کیا ہے کہ اللہ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا. اور یہ بات ٹھیک ہے, اگر کوئی اس برائی سے بچا ہوا ہے تو اس پہ اللہ کا خاص کرم ہے. کس پہ کرم ہے؟ جو اللہ کی سے محبت کرتا ہے, جو اللہ کے حکموں کی پیروی کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام برائیوں سے بچا لیتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ مگر جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اللہ سننے اور جاننے والا. کسے پاک کرے گا؟ جو ان برائیوں سے پاک رہنا چاہے گا, جو بچنا چاہے گا, جو اس کے لیے جہاد کرے گا, کوشش کرے گا, جو اس کو ایسے ہی نہیں سمجھے گا کہ میں جو چاہوں کر لوں, میرا جسم میری مرضی, میں جو مرضی کروں. دنیا میں یہی ہے نا کہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا. یہ جسم ہمارا نہیں ہے, اللہ کا دیا اور اللہ کی مرضی چلے گی. اللہ جب چاہتا ہے اس میں سے جان نکال دیتا ہے. جسم تو پڑا ہوتا ہے, تب ہم مرضی کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمارا جسم پڑا ہے, ہاتھ پاؤں منہ ہر چیز سلامت ہے, کہاں گئی ہماری مرضی؟ وہ مرضی تب تک ہے جب رب نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کا جسم ہے, اس پہ اللہ کی مرضی چلنی چاہیے. اللہ کس کو پاک کرے گا؟ جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے گا. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو شخص صاحب فضل اور صاحب حیثیت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار, مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. سبحانہ تعالیٰ کیا اس میں یہ کیا ہے؟ یہ پھر اس طرف اشارہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے, مصطح بن اساسہ اس کے کفالت کرتے تھے, چونکہ وہ غریب تھے, ان کے اوپر مال خرچ کرتے تھے. تو جب انہوں نے حضرت عائشہ کے معاملے میں پیش ہوئے, اس افواہ کو ساتھ انہوں نے بھی ساتھ دیا, تو انہوں نے کہا کہ اب میں آئندہ سے میں اس کی مدد نہیں کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا کہ میں بھی جو ہے میں نے اس کے لیے اتنا رحم کیا, اور یہ اس نے میرے ہی گھر کے اوپر الزام کو جو ہے اس میں تب بھی اس نے خیال نہیں کیا جیسے انسان سوچتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرما دی کہ کیا ہے کہ ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار بھی تھے. یہ جو تھے ابوبکر صدیق چونکہ ہمیشہ ان کے اوپر احسان کرتے رہے تھے, ان کے لیے بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا, ابوبکر صدیق جیسے اعلیٰ ایک شخص کے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام نہ لے. وہ تو غار یار ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کے یار ہیں. ان کے لیے جو تو ان صحابہ میں سے ہیں جن کے اوپر حضرت عمر بھی رشک کرتے تھے, میں کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے برابر نہ پہنچ سکا. پوچھا غزوہ تبوک میں کیا لائے ہو؟ تو کہتے سارے گھر کا سامان اٹھا لایا ہوں. حضرت عمر نے بڑی بہادری کی تھی, گھر کا آدھا آدھی ہر چیز کر کے لے آئے تھے.
تو کیا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا کہ وہ عفو درگزر سے کام نہ لیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت بکر صدیق کو ان آیات ان تک پہنچیں اور دیکھیں اللہ نے ان کے لیے بھی آیات بھیج دی اور انہوں نے پھر پہلے سے بھی بہتر طریقے سے ان کی مدد کرنی شروع کر دی. اب اس سے کیا سیکھا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کو تنگ بھی کرتا ہے, الزام بھی لگاتا ہے, لیکن پھر بھی خدمت خلق جو ہے, صلہ رحمی جو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جیسے حسان بن ثابت جو کہ بڑے شاعر تھے, حضرت عائشہ سے کچھ لوگوں نے بعد میں کہا کہ حضرت عائشہ پھر بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ اماں عائشہ انہوں نے تو آپ کے بارے میں بڑی الزام میں بڑے پیش تھے, تو آپ ان کے ساتھ کیوں اس طرح اچھا سلوک کرتی ہیں؟ انہوں نے کیا فرمایا, کتنی خوبصورت بات فرمائی. انہوں نے کہا یہ وہ شاعر ہیں جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے تو یہ اپنی زبان سے ان کے حق میں شعر کہتے رہے ہیں. یعنی کتنی خوبصورت انداز سے تردید کر دی اس چیز کی. تو اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے اور پھر بھی حسن سلوک کرنا چاہیے, اس کے اچھے پہلوؤں کو دیکھ لینا چاہیے. دنیا میں جو بدلہ لینے کی کیفیت ہے وہ اللہ کافی ہے, بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ جو پیچھے ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں, زنا کی سزا یا لعان یا جو بھی چیزیں ہم نے, وہ سزا انفرادی کوئی نہیں دے سکتا, وہ حکومت دے گی, اس وقت کی عدالت دے گی. انفرادی کوئی شخص سزا نہیں دے سکتا. اگر اسلامی حکومت جہاں قانون رائج ہے وہ دیں گے, یعنی کہ انفرادی جس کا دل کرے وہ کہے گا میں نے نہیں گوائے تو میں ان کو کوڑے مار دوں, ایسا نہیں ہے. یہ حکومت وقت کا کام ہے. اس لیے انفرادی طور پر کیا کہا گیا کہ معاف کر دینا سب سے بہتر ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں, ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو پھر بے خبر اور پاک دامن عورتیں, کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, عائشہ کو تو نہیں پتہ تھا یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے تو ذہن میں بھی نہیں خیال تھا. اس طرح بے خبر اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں, کوئی گواہ ہو نہ ہو, قیامت کے دن کیا ہوگا, ان کے اپنی زبانیں گواہی دیں گی, ان کے ہاتھ گواہی دیں گے, ان کا پورے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ ہاں اس بندے نے جھوٹ گھڑا تھا, جھوٹ بولا تھا. تب کہاں جائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. پھر تمہاری کیسے بچت ہوگی؟ اس دنیا میں اللہ کے حکموں کو یاد کرتے ہوئے, اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارو. اور یہ بے خبر یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ میں اس کی بار بار تذکرہ اس لیے کر رہی ہوں, یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے, اس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. بس کسی کو چلتے ہوئے دو کو اکٹھا دیکھ لیں تو آ کے بس اس کے بعد 10 لوگوں نے اس کے اوپر بات کر دینی ہے. یہ زنا کی بات جو ہے آخری حد تک اپنی آنکھوں سے آخری حد تک نہ دیکھ لیا جائے تو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. کھڑے ہو کے گزرتے ہوئے باتیں کرتے دیکھ لیا تو اس کے اوپر باتیں کر دی جائیں. اس سزا سے ڈر جائیں کہ جو بھی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس کو اگر دنیا میں بچ بھی گیا تو قیامت کے دن اللہ کے خلاف اس کا پورا جسم کھڑا ہو کے گواہی دے گا اور اللہ سچ کو سچ کر دکھائے گا. اور اللہ کی لعنت جس کے اوپر ہو جائے اس کا کہاں بھلا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو اس لعنت سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو کہیں بھی ایسی بات پر زبان نہیں کھولنی. اس کے اپنے آپ سے وعدہ کر لیں. کوئی کرے تو اس پہ حسن ظن رکھنا ہے, اچھی بات نکالنی ہے, ان کو کہنا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے, تاکہ ہم قرآن پڑھنے والے لوگ اس قرآن پر عمل کریں. اگر ہم پڑھ لیں گے, بھول جائیں گے اور ویسے کہ ویسے ہی رہ جائیں گے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. جو پیچھے حکم آیا تھا کہ مومنین کے لیے حرام کر دیا گیا کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی زانی کا کسی پاک دامن عورت سے نکاح کر دو, اس کو حرام کر دیا گیا. یعنی خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اب اگر فیملی میں کسی فرد کو پتہ ہو اگر میں نے یہ برائی کی, میرے گھر والوں کو پتہ ہے قرآن کا یہ حکم ہے, تو مجھے تو نیک بیوی بھی نہیں ملے گی, مجھے تو میرے ساتھ تو پھر وہی سلوک ہوگا, تو لوگ اس سے بھی باز آ جائیں گے. چونکہ اس میں پھر گھر والے بھی جو ہے اس میں بہت سارا کردار ادا کرتے ہیں, اس گناہ میں حصہ دار بنتے ہیں. اللہ نے تو کہا نا گواہی سچی دو
اگر جو تمہاری اپنی ذات ہو، تمہارا بیٹا بیٹی ہو، تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار، والدین ہی کیوں نہ، سچ بولو ہمیشہ. تو اس میں والدین سب سے پہلے بڑا قصور وہ کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں. اور کیا سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آ کے خود ہی ٹھیک کر لے گی. اور بھئی آپ سے تو ٹھیک نہیں ہوا آپ کا بیٹا، وہ بیچاری کیسے ٹھیک کر لے گی؟ کہا یہی جاتا ہے نا. نیک عورت لاتے ہیں، بیٹا نمازی نہیں ہے، کچھ نہیں، نمازیں پڑھتا ہے نہ، باہر کی ساری برائیاں جہان کی اس کے اندر موجود ہیں، اور پھر جا کے اس کی تعریفوں کے پل باندھ کے، اور ایسی پھر غریب بچی بھی اگر آپ لاتے ہو اس کے اوپر لا کے ظلم کرتے ہو، تو پھر اس کا انجام اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ نے کہا حرم علی المؤمنین، حرام کر دیا. پھر اور والدین بھی اس برائی کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے سبق سیکھنا ہے. اللہ نے بالکل صاف اعلان کر دیا کہ اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اگر آپ کا بیٹا واقعی بڑا نیک ہے تو نیک ڈھونڈیں، بیٹی نیک ہے تو نیک ڈھونڈیں، ورنہ دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں. اپنا تو آپ بھلا سوچتے ہیں نا، دوسروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس ظلم سے دوسروں کو بچا لیں. اور پھر ساری زندگی وہ عورت بیچاری، عورت ہی پستی ہے زیادہ، مرد تو نہیں پستا، عورت ہی پستی ہے، اور ساری زندگی بیچاری مشکل کے ساتھ وقت گزارتی ہے. پھر اس کو تسلی اور دلاسے دے دے کے اس کی زندگی کو اور اجیرن بنایا جاتا ہے. تو اس لیے جب رشتہ کرنا ہے تو اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا کہی ہے کہ دین کو دیکھو. اگر دیندار ہے، دین میں ہائی لیول ہے اس کا، پردہ ٹھیک ہے، ہر چیز، کون دیندار ڈھونڈے گا؟ وہ جو خود دیندار ہوگا. آج تو معاشرے کے اندر اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے اسکارف والی لڑکی سے شادی کرنی ہے یورپ میں، تو وہ ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑا ہی نیک ہے. آج سٹینڈرڈ یہاں رک گیا آ کے، اگلی چیزیں چھوڑیں. تو ہمیں دیکھنا ہے نمازی بھی ہو، ہمیں دیکھنا ہے پرہیزگار بھی ہو، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی فیملی کیسی ہے، کیا اس کی فیملی، اس کی ماں، اس کے بہن بھائی نمازی ہیں تو پھر اس جگہ پہ رشتہ کرے، تاکہ باقیوں میں بھی خوف خدا ہے کہ نہیں ہے. جس کے اندر رب کی محبت نہیں، خوف خدا کہاں ہوگا؟ تو یہ جس کے جو نماز نہیں پڑھتا، محبت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس جگہ پہ چیک کرنے والی ہیں. پھر رشتہ کیا جائے، پھر اس کو دیکھا جائے کہ واقعی اس جگہ پہ آپ کی بیٹی یا بیٹا خوش رہ سکتا ہے. یہ وہ ایسا جوڑا ہوگا جو کامیاب ہو کے چلے گا، جب ایک دوسرے کے نیکی میں مددگار بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو ایسے بہترین رشتے ملائے جو دین میں ایک دوسرے کے ساتھی بننے والے ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب اگلی خرابی اللہ بتا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو. اب یہ نہیں کہ منہ اٹھاؤ جس کے گھر مرضی چلے جاؤ. پردے کے احکامات ہیں. اب جب گھروں میں بھی پوچھ کے جایا جائے گا، ایک نظام ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو برائی پھیلے گی نہیں، نہ کسی پر غلط نظر پڑے گی اور نہ کہیں سے وہ خرابی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنا دیا. اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، ان سے اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو. گھر میں کوئی نہیں ہے تو واپس آ جاؤ جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے، یعنی بغیر اجازت کے اندر مت جاؤ. اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. اب یہ کہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ پہلے اجازت لو. اگر کوئی اجازت نہ دے تو پھر غصے ناراضگی والی بات نہیں ہے. اس کے پاس نہیں وقت، وہ جو کوئی اور مصروفیت ہو سکتی ہے. رشتہ داروں میں یہ بھی بڑا غصہ آتا ہے، میں آنا چاہ رہا تھا اور اس نے کہہ دیا میں آج مصروف ہوں. یہ اس کے پاس حق ہے، اس کے حق کو آپ کیوں چھینتے ہیں؟ اپنے گھر میں آپ کے پاس حق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پوچھے بغیر کوئی نہ آئے. یہ جو تو دوسرے گھر میں جانے سے پہلے بھی ہمیں پوچھنا ہے. میں اگر کہوں کہ بہو کے گھر جانا ہے تو وہ کیوں نہ کر سکتی ہے؟ بھی نہیں. ہر گھر جو بھی ہے، ہر گھر کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. کہیں بھی جانا ہے اجازت لے کے جاؤ. یہاں میں سمجھتی ہوں خوبصورت نظام ہے. کسی کے گھر جانا ہے تو پہلے فون کر کے پوچھا جاتا ہے کہ میں آ جاؤں. اگر کوئی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا ہے تو نہیں جاتے. لیکن مجھے پتہ چلا رشتہ دار ادھر بھی نہیں پوچھتے، صرف اوپرے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ خوبصورت طریقہ ہے. دیکھیں آیت پہ عمل کرنے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے. اور جو ویسے ہی منہ اٹھا کے چلے جو، دیکھیں آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اگر کوئی گھر میں نہیں ہے. اگر آپ گھر میں ایسے ہی سیدھے گئے اور گھر میں بیچارے اپنا کام کوئی اور کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی آپ نے ان کو پریشان کیا. تو انسان مومن ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی کو پریشانی نہیں دینی. تو اللہ یہ آسان طریقے سکھا رہے ہیں. کیا کرو کہ پہلے پوچھ لو، اگر کوئی اجازت ملے تو جاؤ، نہ ملے تو نہ جاؤ. تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ بہت سارے فساد سے بچ جائیں گے، بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. اور کیا ہوگا اگر آپ اچانک جاتے ہو، اس وقت تو گھر والوں نے مصنوعی خوشی اپنے منہ پہ لے آیا، لیکن بعد میں جو وہ کرے گا آپ کے لیے، جو سوچے گا، وہ محبتیں پھیلیں گی؟ نہیں، وہ نفرتیں پھیلیں گی.
وہ پھر دل کے اندر سے چیزیں نکلیں گی نہیں کہ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میرا بھی تو کوئی اپنا کام ہے نا, کوئی تو ہر انسان سوچ سکتا ہے نا, ہر ایک کے پاس اپنے حقوق ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم تاکہ معاشرے کے اندر امن آ جائے, گھروں میں محبتیں آ جائیں, اس لیے یہ اصول سکھائے گئے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی چیزیں ہوں. یعنی کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے, اب تمہیں اجازت ہے, تم اس گھر کے اندر سے جا کے کوئی چیز لینا چاہو, تمہیں اجازت ہے کہ تم لے سکتے ہو تو تم لے لو, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے مراد سرائے ہے, کارخانے ہیں, مسافر خانے ہیں, جہاں سے تمہیں اجازت ہو تم وہاں جا سکتے ہو. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ تم چھپاتے ہو, اللہ کے علم میں ہے کہ پھر تم جو مقصد لے کے جاؤ گے وہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کے رکھیں. اب یہ رکوع بہت اہم ہے, آگے بہت خوبصورت آیتیں آگے آ رہی ہیں. پہلے حکم کس کو دیا گیا؟ مردوں کو دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا. کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہیں قوام ہیں عورتوں پر. اللہ تعالیٰ نے ان کو عورتوں پہ ایک درجہ دیا ہے. درجہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہو اور تمہیں ان کے اوپر درجہ حاصل ہے, نہیں. اگر اللہ نے حکم بھی پہلا دیا تو مردوں کو دیا, اور حکم مردوں کو دیا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اور پھر یہاں کیا ہے کہ پھر مردوں کو پہلا حکم مل رہا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں, بچا کے رکھیں. اور اس لیے کہ اگر جب باپ اس چیز کا عادی ہوگا, ایک شوہر گھر کے اندر جو سربراہ ہے اس کے اندر نیک خصلتیں ہوں گی, اچھی عادتیں ہوں گی, تو نیچے والوں میں منتقل ہوں گی. اگر حکمران کے اندر برائی جو ہوتی ہے وہ آرام سے نیچے کو آتی ہے. سب سے پہلے جس کو حاکم بنایا گیا ہے اس کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور ان کے لیے کیا ہے کہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر رہتا ہے کہ یہ پاکیزہ طریقہ یہ کہ نظریں جھکا کے رکھیں. ظاہری بات ہے جب آپ نظریں جھکا کے رکھیں گے, کسی پر نظر نہیں ڈالیں گے. نظریں جھکانے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہر ٹائم نظر نیچے رکھیں, یعنی کسی غیر محرم عورت پر اس طرح نظر ڈالنا یہ گناہ ہے. پہلی نظر اللہ نے معاف کر دی کہ بندہ جا رہا ہے, اچانک سامنے کوئی نظر آ گیا, لیکن اس کے بعد ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا یا نظر ڈالے ہی رکھنا تو یہ گناہ ہے. اگر عام نہیں تو اگر بھی ان معنوں میں اگر ہم فلموں کی طرف آ جاتے ہیں, اس میں بند سور کے خوبصورت ہو کے آپ کے سامنے آتی ہیں, تو کیا وہ ثواب ہو گیا؟ وہاں گناہ نہیں ہوگا؟ وہاں بھی نظروں کو بچانا حکم ہے, وہاں بھی آپ نظریں نہیں ڈال سکتے. جب یہ ساری چیزوں پر عمل ہوگا تو معاشروں میں, گھروں میں کیسے سکون نہیں آئے گا. اور کیا ہے کہ پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جب نظر بچا لی جائے گی, نہ دماغ میں الٹا خیال آئے گا, نہ دلوں میں الٹا خیال آئے گا. اور یہ تو آخری حد ہے اس برائی کی. فحش جب آتا ہے, نظر کا سے انسان غلط چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اس کا انجام ہے, اس کا اینڈ ہے کہ انسان پھر زنا تک کو چیز جا پہنچتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ طریقہ اختیار, نظریں بچا کے رکھو, بہت ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے. یہ پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے لیے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ہو سکتا ہے دنیا سے انسان چھپا لے, کتنی برائیاں کی, کیا کچھ دیکھا ہے تو فون ہاتھ میں, ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو کیا ہے کہ لیکن اللہ سے تو نہیں بچ سکتے. یہ آنکھیں خود بول کے بتائیں گی, زبان بند ہو جائے گی, آنکھیں بول کے بتائیں گی میں نے کیا دیکھا, کان بول کے بتائیں گے میں نے کیا دیکھا. ہر چیز انسان کا جسم جو گواہی دے دے گا. پھر اللہ تعالیٰ پہلے حاکم کو مخاطب کر رہا ہے, پھر اس کے بعد محکوم کو, پھر عورتوں کی طرف آ رہا ہے. عورتوں کو بھی ظاہر ہے, اور عورتیں بھی اپنے آگے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھریں. یعنی عورتوں کو صرف نظر بچانے کا حکم نہیں دیا گیا کہ نظر بھی بچا کے رکھیں, عورتوں کو بھی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ دوسروں کو یا غیر محرم مردوں پر اس طرح نظر ڈالیں. وہ بھی پہلی نظر معاف ہے, اس کے بعد ٹکٹکی باندھ کے دیکھو یا وہ دوسرے انداز سے دیکھو, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. اور کیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھریں. پھر عورتوں کو چونکہ اللہ نے خوبصورت بنایا, عورتوں کو اللہ نے بننے سنورنے والی چیزیں دی, اور یہ کس کے لیے دی؟ یہ سب کچھ عورتوں کے لیے بنایا, لیکن پھر اللہ نے کچھ حدود بتا دی کہ کیا ہے کہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. یہ یعنی خود ظاہر ہونے سے مراد کیا ہے کہ اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں. پھر آگے اللہ نے محرم رشتے بتا دیے, مگر کن لوگوں کے سامنے؟ شوہر, باپ,
शौहरों के बाप, अपने बेटे, शौहरों के बेटे, सौतेले बेटे, वो भी उन्हीं मानों में आते हैं। भाई, भाइयों से के सामने वो अहकामात नहीं है, गैर महरम नहीं है भाई। भाइयों के बेटे, भतीजे, भांजे, बहनों के बेटे, और अपनी मेल जोल की औरतें, इनके सामने भी, जैसे हम बैठे हैं मस्जिद के अंदर, हमने अपना एक, हमारे लिए हम खुले होकर बैठ सकते हैं, यानी कि एक सतर की हद जो है उसके साथ हम बैठ सकते हैं अच्छे अंदाज से। और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से भी वाकिफ़ ना हुए हों, उनके सामने उस तरह सख्त पर्दे के अहकामात नहीं हैं। और अपने पाँव को ज़मीन पर मारती हुई ना चला करें, जो अपनी जीनत उन्होंने छुपा रखी है कि उसका दूसरों को इल्म हो जाए। देखिए कितने अहम अहकामात कहे गए हैं। अब इसमें बनाव सिंगार से क्या मुराद है? बनाव सिंगार में सबसे पहले तो चेहरा आता है। हम सारी मेहनत तो चेहरे पे करते हैं, सारी क्रीमें चेहरे पे मलते हैं, ये तो चेहरा ही तो है जिसको फिर इंसानों ने, दूसरों ने देखना है। तो अल्लाह ने यहाँ, कुछ लोग कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं फलां का नहीं, अल्लाह ने यहाँ सिर्फ सब के लिए रख दिया कि खुद सोचो तुम्हारी जीनत किस में है और तुम किस चीज़ को सोचकर जीनत बनाती हो, कि बनाव सिंगार ना दिखाएं बजुज जो खुद जाहिर हो जाए। अब हाथ और पाँव, कुछ लोग इसका तज़किरा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चेहरा भी उसी में आता है। ये इख्तलाफी मसला है, इसलिए जो कोई पर्दा करता है, निकाब करता है, वो अजीमत का रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह यकीनन उसके मुताबिक अजर देगा। लेकिन अगर कुछ इजाज़त ये मौजूद है कि चेहरा, हाथ और पाँव ये नंगे रह सकते हैं, यानी ये आसानी के लिए दिया गया। लेकिन ये फिर ये तो आगे तशरीह है ना, तो अल्लाह कहता है जिसको जो जीनत है उसको छुपाओ। अगर जीनत की तरफ आती है तो चेहरा सबसे पहले जीनत है। फिर लोग कुछ कहते हैं कि बाल तो नंगे कर भी लें, खैर है। अब बाल तो सबसे बड़ी जीनत है, और बाल टिंडे करवा के देख लें क्या बनेगा, हमारी शक्लें क्या निकल आएंगी। तो बाल ही तो सबसे बड़ी जीनत है, इसको छुपाना। और वैसे वो तो वैसे भी सतर है। सतर क्या चीज़ है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपके सामने रखूं, वो ये है कि जो आप नमाज के अंदर जो आपका लिबास है, आप अपने आप को पूरे को ढांक के, आपके कोई चीज़ जिस्म का हिस्सा नज़र ना आए, जो आप नमाज पढ़ते हो, ये आपका सतर है। नमाज के अंदर जो जितना लिबास लाजिम है वो आपका सतर है। और फिर खुसूसन ओढ़नियों को अपने सीनों पर डाले रखें। अभी औरतों के लिए अहकामात बढ़ गए, चूँकि औरत को अल्लाह ताला ने ज़्यादा फजीलत का बायस बनाया। पीछे क्या है, सारे अहकामात औरत के हक़ में आ रहे हैं। औरत को अल्लाह ने तख्लीक का बायस बनाया कि उससे आगे नस्लें चलानी है। अल्लाह खुद पैदा करने वाला इंसानों को, अल्लाह ने इस सिफत औरत को दी है। तो अल्लाह ताला ने उसको जो है एक छुप के रखा। औरत का मतलब क्या है, छुपाई जाने वाली चीज़। तो उसको सरेआम उस तरह सारे लोग उस पर नज़र दौड़ाएं, वो अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करते। क्या है कि, और इसलिए कहा कि अपना बनाव सिंगार आम लोगों के लिए ना करें। ये जो महरम रिश्ते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बनाव सिंगार का हकदार तो शौहर है, शौहर के लिए बनाव सिंगार किया जाए। और यहाँ मेरा ख्याल है अगर सबसे पूछा जाए तो कोई 80% लोग वो होंगे जो शौहर के लिए कोई नहीं करते। सबकी हंसी निकल गई ना। इसलिए कि हम अक्सर बाहर जाना हो, कहीं जाना हो तो लिपस्टिक लगती है, बच्चे बेचारे भी परेशान हो जाते हैं, मामा आप कहीं जा रही हैं, मेहमान आ रहे हैं तो कुछ हो रहा है। इसलिए कि हमने घर में कभी लगाई नहीं। कभी सहमन अगर कोई बंदा सोच ही ले नेकी करने का, तो बंदे को फिर उल्टी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसकी वजह क्या है, हमने अपने बच्चे भी आदी कर दिए। तो इसलिए जो असल हकदार है वो शौहर है। अब देखिए शादी के फ़ौरन बाद माँ भी परेशान होती है, कमरे से निकलता ही कोई नहीं, इसलिए कि आप इतनी बनी समरी को सारे को अच्छा लगता है देखना। इसलिए कि अल्लाह ने सबसे ज़्यादा जीनत किसके लिए कहा तैयार हो, औरत को, शौहर के लिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ औरतों ने सवाल किया था कि हम ये जो हैं ख़वातीन, मर्द जनाजे के साथ जाते हैं, जिहाद में शरीक होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, तो ये सवाब, औरतों की तो नमाजें भी छूट जाती हैं, तो फिर क्या हम तो सवाब में बहुत पीछे रह जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तुम अपने शौहर के लिए बनती समझती हो, उसके बदले में अल्लाह तुम्हें वो सारे सवाब दे देगा। सुभान अल्लाह, कितना अल्लाह ने बड़ा इनाम हमारे लिए रखा है। तो इसलिए अब कोशिश करें कि इसके ऊपर भी, इस आयत पर भी अमल करें, कुरान की आयत समझ के अमल करें। ऊंची बोल दें इंशाल्लाह। है तो अल्लाह ताला ने फिर रिश्ते बता दिए, जो महरम रिश्ते हैं उनके सामने आप अपना एक जो है उस अंदाज से आप जा सकती हैं। बाकी रिश्ते जिनका यहाँ तज़किरा नहीं किया गया, गैर महरम रिश्ते, उनसे अपने सतर को छुपाना ज़रूरी है। इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें नीयत बनानी चाहिए। अगर हमारे लिबास में कहीं कमी है,
آیات کو سنتے ہوئے ہمیں اپنی نیت بنا لینی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اس انداز سے کر لوں گی. کتنے لوگ ہیں پچھلے بھی دورہ قرآن کے اندر ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اسکارف لینے کی نیت بنائی, جنہوں نے اپنے آپ کو درست کرنے کی نیت بنائی. تو یہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم میں پھر کبھی نہیں ہوتا, یہ اسی وقت اور اسی دن نیت وہی لمحہ ہمارے پاس ہے. ہمیں نہیں پتا کل کس نے دیکھا, کس کے پاس آئے گا. تو فوراً نیت بنائے کہ میرا لباس میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. اللہ نے جس کو جو ہے اپنا زینت دکھانے کا حکم دیا میں صرف اس کے لیے کروں گی, میں باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو فرمایا کہ جو پھر عورتوں کو کیا کہا کہ تم پاؤں بھی زمین پر مارتی ہوئی نہ چلو, تمہاری زینت سے کسی کے دل میں خرابی پیدا ہی نہ ہو. ہم کہتے ہیں پرفیوم لگانا گناہ ہے, وہ پرفیوم لگاؤ شوہر کے لیے گھر میں, کیوں وہ کھانے کی بوئیں اندر آ رہی ہوتی ہیں اور ہم اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. پرفیوم لگانا غلط نہیں ہے, گھر میں لگائیں لیکن غیر محرم کے پاس نہ جائیں, باہر اس پرفیوم کے ساتھ نہ گزریں کہ دوسروں کو اس کی خوشبو آئے, اس کی توجہ آپ کی طرف آ جائے, اس سے بچنے کی کوشش کریں. تو ہم کم علمی کے باعث کئی لوگ سوال کرتے ہیں عورت پرفیوم لگا سکتی ہے؟ بھی کیوں نہیں لگا سکتی, اس کو تو بلکہ زیادہ لگانا چاہیے, اس کی خوشبو جس کو متوجہ کرنا ہے اس کو کرے. تو گھر میں صاف ستھرے بن کے رہنا, یہ جہاں منع کیا گیا ہے اس کو, یعنی پاؤں مارنے سے بھی منع کیا کہ تم کیا کرو اپنی زینت کو ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو جو انہوں نے چھپا رکھی ہے تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے, یعنی دوسروں کے لیے نہیں. پھر اللہ پھر کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے نا وہ میں جانتا ہوں. تم اگر کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے کپڑے بھی بالکل صحیح ہوتے ہیں, لباس بھی ٹھیک ہوتا ہے, چہرے پہ ہم اتنا میک اپ کر لیتے ہیں, اگر کہتے ہیں چہرے کا تو پردے کو بغیر بھی ہم جا ہی سکتے ہیں, اگر اس حکم کو بھی ہم ساتھ دل کو تسلی دیتے ہیں, لیکن اتنا وہ اپنا میک اپ کر لیتے ہیں کہ وہ تو دوسروں کے لیے خود بخود کشش کا باعث بنتے ہیں. آج کل کے جو برقعے آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر اتنی زینت لگی ہوتی ہے کہ وہ بھی کشش کا باعث ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کہا خود سوچو, جو تم دوسروں کے لیے کشش کا باعث جو چیز بنتی ہے اس سے بچو, شوق اپنے گھر میں یا اپنے ایسے ماحول کے اندر پورا کرو کہ جہاں تمہیں اجازت دی گئی ہے. اے مومنو, تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ گے. اب اس میں چونکہ یہ آیت ہم نے پڑھی نا, کئی دفعہ ذہن میں آ رہا ہوگا نہیں یہ برائی تو میرے اندر نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں, شکر ہے میں تو اس طرح. تو اللہ کہہ رہا ہے مومنو سب مل کے توبہ کرو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. انسان کوئی بھی غرور نہیں کر سکتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں, میں اس سے بچ سکتا ہوں. کیا ہے, نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان برائیوں سے بچنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے اور بار بار مانگنی چاہیے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. مجرد سے مراد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی شوہر ہے تو بیوی نہیں ہے, یعنی غیر شادی شدہ, ان کی شادی کر دو. تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہیں, نیک ہیں, ان کے نکاح کر دو, یعنی کہ ان کے نکاح بھی تم نے کرنے ہیں. اگر تمہارے پاس کوئی غلام ہے, اگر وہ غریب ہو تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا, یعنی دونوں کی قسمت ملے گی تو اللہ تعالیٰ خود ہی دونوں کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. یعنی پھر حکم کیا دیا گیا, اب یہ پیچھے جتنی باتیں گزری ہیں اب یہ اس کا حل نکالا گیا کہ اگر آپ کو اس برائی سے بچنا مشکل ہو, کیا ہے کہ اور بنا و سنگار کر کے دوسروں کے لیے نکلنے کی بجائے کرنے کی بجائے کیا کرو, نکاح کر لو. عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے دونوں کے لیے اس میں حکم ہے کہ شادی کر لو. اگر غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں کرنی جب تک کہ وہ پوری جاب اور پورا نہیں ہو جاتا. تو اگر برائی کا ڈر ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ کر لو. اللہ نے اس میں خیر رکھی ہے. اور جو نکاح کے موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں, اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور وہ جو کسی بھی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے, مال نہیں ہے, جاب نہیں ہے, گھر نہیں ہے, جو بھی وجہ ہے, یا والدین ابھی نہیں مان رہے, جو بھی وجہ ہے, اگر وہ نہیں کر پاتے تو کیا ہے, یہاں تک کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھیں اور اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یعنی کسی بھی صورت میں برائی کی اجازت نہیں دی گی. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان کی مکاتبت قبول کر لو. اس سے مراد یہ پہلے وقتوں میں کیا تھا کہ بہت زیادہ غلام تھے اور غلاموں کا بہت رواج تھا. اس وقت پھر یہ ترغیب دی گئی کہ اگر کوئی غلام اور لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو معاوضہ دے کر پیشکش کرے کہ وہ مجھے آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے اس کی شرط کو قبول کر لو. یہ نہ کرو کہ تم واقعی اس کو پھر بھی باندھ کر رکھو, اس کو قبول کر لو. اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے, یہاں بھلائی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, دوسرا یہ کہ جو اس نے آپ سے معاہدہ کیا ہے وہ آپ کو رقم جو ہے وہ ادا کر دے گا. اور جو کوئی
اور ان کو ان کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. یعنی پھر کیا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں نواز رکھا ہے تو پھر ان میں سے کچھ اس کو معاف کر دو. اس طرح نہ کرو کہ اب وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، تمہیں کچھ حصہ دے بھی دیا تو کچھ حصہ ضرور اس کا معاف کر دو. اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے کوہ بگری پر مجبور نہ کرو. پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اپنی لونڈیوں سے جو کہ غلاموں کا رواج تھا یہ زنا کا پیشہ کرواتے تھے، ان کو مجبور کرتے تھے، اور اس کے جو کمائی ہوتی تھی وہ خود کھاتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا کہ ایسی کمائی بھی حرام ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے. چونکہ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، عین فطرت کے مطابق دین ہے. کیا کہ تم لونڈیوں کو اس کے لیے مجبور نہ کرو، غلط کاری کے لیے مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود برائی کرنا چاہیں تو کر لیں، تو اللہ نے منع کیا ہے، اس سے بھی روکو، لیکن اگر ان کو مجبور کر کے ان سے برائی مت کراؤ. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کے جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اگر کوئی لونڈی تھی اور اس کو مجبور کر کے اس سے یہ برائی کروائی گئی تو اللہ اس لونڈی کو نہیں پکڑے گا. کس کو پکڑے گا؟ اس کے مالک کو پکڑے گا، اس کو سزا دے گا. کیونکہ اللہ ہر اس چیز کا بدلہ دے گا جو انسان نے نیت کے ساتھ کی ہوگی. اگر نیت سے بغیر کسی چیز پہ اس کو مجبور کیا گیا تو اس کی پکڑ اس طرح نہیں ہوگی. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم میں سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں بھی ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی یہ پیچھے ہم دیکھیں شروع سے لے کے جو برائی جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے اس کے صدے باب کے اللہ نے کتنے طریقے، سارے کے سارے طریقے رکھ دیے. یہ طریقے اختیار کرو تاکہ تم اس برائی سے بچو. صاف صاف آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج دی. اور پھر کیا ہے کہ پھر پہلی قوموں کے عبرتناک واقعات ہم قرآن پاک میں پیچھے کتنے پڑھا ہیں کہ عبرتناک واقعات بھی تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں. تم دیکھ یعنی کہ قوم لوط اور عاد سمود جس قوم نے بھی برائی کی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی سخت سزا دی. اور ایسی نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے کافی ہیں، جن سے کوئی سبق سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے. اگلی آیت ہے جس آیت سے ہے اس سورت کا نام لیا گیا ہے، اس کو آیت نور بھی کہا جاتا ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اور کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا ہوا چراغ ہو، اور چراغ ایک ایسے فانوس میں ہو، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے اسباب جمع ہو گئے. اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اب اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے نور کی مثال سے سمجھایا ہے کہ اللہ کا نور زمین اور آسمان میں پھیلا ہوا ہے. اللہ نور السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے نور کی خوبصورت جو ہے مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے جو جتنی بھی دنیا کے اندر ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہیں، اللہ کے نور کی نشاندہی کرتی ہیں. یعنی ہر چیز میں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے، اللہ کی جھلک انسان دیکھتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اس مثال کے اندر یہ جو مثال ابھی ہم نے پڑھی چراغ کی مثال دی، ایک چراغ سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور تاک کے اندر رکھا ہو، تاک سے مراد کائنات ہے، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات. اور پھر فانوس کسے جو مراد کہا گیا ہے، اس سے مراد یعنی انسان ہے، یعنی حضرت حق ہے جو اپنے آپ کو خلق کی نگاہ میں چھپا رکھا ہے، جس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. اور فی الواقع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے اندر اللہ کا نور جو ہے یعنی کس کو نظر آتا ہے؟ جو واقعی حق کا متلاشی ہوتا ہے، جس کے اندر حق ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور کو، جو اللہ کا نور اتنا پھیلا ہوا. یعنی اس وقت وہ لوگ زیتون کے تیل سے چراغ جلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل کی مثال دی کہ وہ شرقی نہیں غربی نہیں، ایسا تیل جو خود بخود بھڑکا پڑتا ہے. یعنی اللہ کا نور ایسا ہے جو آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہا ہے، ہر چیز سے نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی تم اللہ کے نور تک نہیں پہنچ پاتے ہو. پھر کہا گیا کہ اللہ اپنے نور کی طرف
جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو دیکھ کے مثالوں سے سمجھاتا ہے، جو خوب ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ نور سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون سے ہیں؟ ان کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنا نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، یعنی اور ان میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ وہ ایسے گھروں میں رہتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہی اس کی پہچان کر پائے گا۔ ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں اس کا نام، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، ان کو خرید و فروخت، کاروبار، جابز، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی۔ جاب پر بھی ہوں تو نماز کا وقت آتا ہے تب بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی، ادائے زکوٰۃ اور اقامت نماز جو ہے وہ بھی، کہیں بھی کسی بھی مصروفیت میں ہوں تو وہ لوگ ہیں جو اس سے نہیں رکتے نہیں ہیں، اللہ کے ہر حال میں فرما برداری کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے اور نواز دیتا ہے۔ پہلا قدم تو ہم نے اٹھانا ہے۔ اب اگر جاب پہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ میری جاب کا وقت ہے، آپ اس کے لیے وقت نکالتے ہو، اپنے اس کو کہتے ہو کہ میں اپنے کچھ، کتنے لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جو اپنے جو تھوڑا سا فری ٹائم ملتا ہے اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، ایسے اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، 2 نمازوں کو ملاتے ہیں، اپنے فری وقت کو ختم کر دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے فضل سے نوازے گا، مشکل وقت میں بھی اپنی نماز نہیں قضا کرتے۔ تو یہ خوش قسمت لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی ان نشانیوں کو دیکھ سکیں گے۔ رب کی نشانیاں تو اتنی روشن ہیں اس کائنات کے اندر، فانوس اور وہ چراغ تیل سے جل رہا۔ اللہ نے جو مثال خوبصورت سمجھائی کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین اور آسمان میں پھیلا ہوا ہے، لیکن نظر کس کو آئے گا؟ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں گی۔ اور ان کے اندر کیا ہے کہ پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، جس دن دل الٹ جائیں گے اور دیدے پتھر آ جائیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، جو بے حساب اللہ کی فرما برداری کی طرف جھکتا ہے بے حساب پا لیتا ہے۔ جتنا ہم اس کی طرف جائیں گے اتنا ہم اس سے جو ہے بدلہ پا لیں گے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، اب پہلے ایمان والوں کی مثال دی گئی، پھر کفر والوں کی۔ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب و گیا میں، ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں سیراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے ہو، ایسی کوئی ریگستان، ایسی جگہ ہے جہاں ایک پیاسا ہے، وہ دور سے دیکھ کے اس کو لگتا ہے کہ وہ پانی ہے، ایسا لگتا ہے نا کبھی کبھی دور سے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پانی ہے، مگر جب وہ پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا۔ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یعنی کہ انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اپنی دنیا کی تڑپ میں ہی آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ اس کا حساب چکا دیتا ہے، وہ منزل اپنی نہیں پا سکتا، چونکہ اس کا ملنا وہی کچھ ہے دنیا میں جو اللہ نے اس کے مقدر کر دیا۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں، اب جو جہالت کے برت رہے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایک گہرے سمندر میں جیسے اندھیرا، تصور کیجئے گہرا سمندر ہے، اس میں اندھیرا ہے، اس کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، موج پر موج ہے، یعنی پانی سے اوپر، پانی سے پانی، جو ہوا سے موجیں آتی ہیں، اس کے اوپر بادل کی تاریکی ہے، اور پھر یہ ہے کہ رات مسلط ہے، اوپر رات کا وقت ہے، اور اگلا کیا ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ نکال لے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، اس حد تک اندھیرا، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ یعنی جو پھر جہالت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اس طرح جہالت کے اندھیرے، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے سمندر کے نیچے تہ میں اوپر موج پہ موج ہے، پھر رات ہے، اوپر بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو چکا ہوا ہے، تو اس طرح پھر اس کو واپسی کا راستہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہا گیا کہ جیسے ہی غلطی ہو فوراً سوچو کہ میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اب شیطان میرے پاس آ گیا، میں نے اسے اپنے دور کیسے کرنا ہے، فوراً کوئی اچھی نیکی کریں، برائی ہو جائے اس کے بدلے میں کوئی بڑی نیکی کریں۔ بھلائیاں جو ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، کوئی بڑی نیکی کریں، فوراً پلٹ آئے اپنے رب کی طرف۔ تو کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور بخشے گا اور اپنے نور سے ہمیں نوازے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماء لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، آیت نمبر 41 ہے سورۃ النور کی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں؟ کہ انسان تو کیوں اللہ کی تسبیح سے، اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑتا ہے؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور جو پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کو، ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور صبح صبح جو چہچہاتی ہیں وہ ہمیں بھی بتاتی ہیں، اور تم بھی اٹھ جاؤ انسان، اللہ کو یاد کر لو، چڑیاں چہچہاتے ہوئے گروپ کی شکل میں اجتماعی جیسے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اللہ نے ہر ایک کو سکھا دیا، ہمیں بھی سکھایا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، لیکن ہم ہے کہ پھر غفلت برتتے ہیں، ہم ہے کہ پھر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اور اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے، سب نے اللہ کے پاس جانے، پھر وہ بتا دے گا کہ دنیا میں تم کیا کر کے آئے ہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف بادل بنا دیتا ہے، ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے پانی کے قطرے ٹپکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ جو ہمیں روزمرہ زندگی میں دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے۔ اب اللہ چاہے تو وہ بارش کو نرم برف بنا کے بھیج دے، وہ چاہے تو اس کو اولوں کی شکل میں ساری فصلوں کو تباہ کر دے، انسانوں کو اس کے ساتھ نقصان پہنچائے، وہ جس کو چاہتا ہے بچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو جو ہے خیرہ کیے دیتی ہے۔ رات کا الٹ پھیر جو ہے وہی کرنے والا ہے، اتنی تیز بجلی جب چمکتی ہے تو انسان آنکھیں نہیں کھول پاتا، ڈرتا بھی ہے اس سے، مختلف قسم کے اس کو وسوسے بھی آتے ہیں، خوف سے بھی دیکھتا ہے، طمع سے بھی دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہوگی بارش آئے گی۔ اس میں بھی ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے کہ کون ہے یہ بجلیاں چمکا چمکا تمہیں غفلت سے جگا رہا ہے، کون ہے جو بادلوں کی گرج کے ساتھ تمہیں کہتا ہے متوجہ ہو، کوئی جو بارش برسانے والا وہ تمہارا رب ہے۔ پھر بارش کے قطرے کون جانتا ہے زمین پہ کتنے گرتے ہیں؟ وہ رب جانتا ہے، ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے پانی اس نے برسایا اور کس کے لیے اس کو فائدہ پہنچنا ہے، وہ رب ہے۔ اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار پانی، اب یہ سائنس ثابت کرتی ہے کہ ہر جاندار چیز کا وجود پانی سے ہے، اللہ 1400 سال پہلے قرآن میں فرما رہا ہے۔ کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر، کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے انسان بنایا، اسی مٹی سے کیڑے مکوڑے بنائے، کوئی ایسا کیڑا ہے کہ اس کے پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں والا، کوئی 4 والا، اب کئیوں کی اس سے بھی زیادہ ٹانگیں ہوتی ہیں، لمبے لمبے ان کی لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ کیا چیز اللہ نے کتنی مخلوقات اس مٹی سے بنائی، اور یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، اور ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، یعنی منافقت کرتے ہیں، اور ایک منہ پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور بعد میں اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف آؤ تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کتراتا ہے، نہیں آنا چاہتا، تو کہ وہ اسلام کے مطابق فیصلے نہیں چاہتا۔ البتہ اگر حق اس کی موافقت میں ہو، اگر اس کو لگے کہ فیصلہ جو ہے میرے حق میں ہوگا، اسلام اس کی نرم سزا دے گا، تو وہ رسول کے پاس بڑی اطاعت گزار بن کے آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافقت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، چونکہ وہ اس طرح تھا کہ اگر تو کوئی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے آسان احکام ہوں گے تو منافق جو تھے مسلمانوں کے پاس آ جاتے، اگر لگتا کہ نہیں اسلام میں سخت ہوں گے تو یہودیوں کی طرف چلے جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے کہ تم کس منافقت کے روگ میں مبتلا ہو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ظالم قانون نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون جو ہے یہ دنیا میں امن کے لیے آیا ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے آیا ہے،
اللہ کا قانون دنیا پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا. لوگ جیسے آج مشہور کر رکھا ہے، کوئی بھی تفصیل میں نہیں جاتا کہ زنا کی جو سزا ہے کتنے مدارج سے گزرنے کے بعد ہے، کہ یہ برائی بہت بڑی برائی ہے تاکہ پھیلنے نہ پائے. تو لوگ اس پہ صرف ایک لفظ کو پکڑ کر اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور رسول ان کے اوپر ظلم کرے گا اگر اسلام کے مطابق فیصلہ ہوگا، کہ وہ کتراتے ہوئے آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ظاہر ہے جو غلط راستہ اختیار کرے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا اور کسی کا اس سے کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی. یعنی مومنین کا کام تو یہ ہے کہ وہ جب بھی رسول ان کو بلائے یا کسی مقدمے کا فیصلہ کرے، ان مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں ہو یا خلاف، اور وہ اطاعت کریں. ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں. اب تب تک ہم بھی مومن نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تک آپ کی عدالتیں، مسلمانوں کی عدالتیں جو ہیں ان کے فیصلے اسلام کے قانون کے مطابق نہ ہوں، تب تک اسلام نافذ ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہے کہ یہاں بھی کہا جائے ایسے لوگ فلاح نہیں پا سکتے کہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر نہ آئے، یعنی مقدموں کا فیصلہ کسی اور کا فیصلہ چاہیں. آج دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو غیروں کے فیصلے پہ چل رہے ہیں. ہم تو ڈرتے قتل کی سزا قصاص بھی نہیں دیتے، دوسرے کیا کہیں گے، چونکہ ہم نے تو رازق دنیا میں دوسروں کو سمجھ رکھا ہے. ہم بھول گئے رازق ہمارا اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور آج ہم اس نافرمانی کی پکڑ میں آ بھی چکے ہیں. در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں جن کو ہم نے اپنا مسیحا سمجھا ہوا تھا کہ ہمیں قرض دے دیں گے اور ہم زندہ بچ کے چلتے جائیں گے. انہی کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں. لیکن آج بھی اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا انسان کو مشکل لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آ جاتے ہیں ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے اور وہی کامیاب ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم سے گھر سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کے متی بنو، اللہ کے فرما بردار ہو، جو اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں لے آؤ اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو. اللہ کے نبی، کیا دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اللہ کی بات ماننا اور اس کے نبی کی بات ماننا. کہ یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کی بات ہے، اور نبی کی سنت ہے جو اس کی قرآن کی تفسیر ہے. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، اگر تم اس سے جی کتراتے ہو تو جان لو، خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا تھا اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے کہ تم نے نبی کی اطاعت کر. نبی کا کام تھا صرف پیغام پہنچا دینا، اور یہ مسلمان تیرا کام کیا تھا؟ اس فرض کو نبھانا اور فرما برداری کرنا. اس کے ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو تم خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف پیغام پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی، اپنے اللہ کا فرما بردار بنائے، ہمیں اس قرآن پر اور سنت پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے. ہم سے زندگی میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. سورۃ النور آیت نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم
اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے ہوئے گزرے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا، پس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کو دہرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور پھر نیک عمل کریں۔ کہیں بھی صرف ایمان کا دعویٰ نہیں ہے، اور اب پیچھے کیا ہے، تو ہم سارے عمل صالح پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم نہیں اس طرح دیا، کیا کہ زندگی کے سارے کام اس کے حکم کے مطابق کرنا بھی عمل صالح ہیں، کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اور اللہ نے پھر وعدہ کیا ہے کہ تمہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بناؤں گا اگر تم میری فرما برداری کی زندگی گزارو گے جس طرح تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہوں۔ جس نے نافرمانی کی تھی اللہ نے تباہ کر دیا، جس نے نبی کا ساتھ دیا تھا، نبی کی بات مانی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں خلیفہ بنایا اور سارے کی ساری چیزوں کا اس کو وارث بنا دیا۔ اگلی بات کیا ہے کہ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، ان کے دین میں ان کو اللہ مضبوطی دے گا۔ جو اللہ کے لیے عمل صالح کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اور دین کے اندر ترقی دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیز یعنی کہ جو ان کے لیے دین اللہ کو پسند ہے ان میں اور آگے ان کو بڑھائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ مکہ کے لوگوں کو بھی اس وقت کہا جا رہا ہے نا، وہ حالت خوف جو ہے جس میں وہ آج ہیں اس کو اللہ امن میں بدل دے گا۔ آج دنیا میں ہم بھی حالت خوف میں ہیں، ہمارے فلسطینی بھائی حالت خوف میں ہیں، کہیں ہم خود آپس میں لڑ مر کے ہم حالت خوف میں ہیں۔ ایک ہی اس کا علاج ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، اللہ کی بات مان لیں، ایمان تو لائے ہیں، عمل صالح کر لیں۔ ہم صرف ایمان کو کلی سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اور ہم پکے جنتی ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان لائیں، عمل صالح ضروری ہے، عمل صالح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا، پھر جو موجودہ حالت خوف ہے اس کو امن میں بدلے گا، اور یہ پھر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اگر رجوع کر لیتے ہیں، اپنے عملوں کو درست کر لیتے ہیں، اس قرآن کو پڑھ کے سیکھ کے عمل میں آ جاتے ہیں، تو یہ دنیا جو ہے خود انسان کے سامنے جھک جائے گی، انسان کو اللہ خلیفہ بنا دے گا مسلمانوں کو۔ تو آج ہم خلیفہ کہیں بھی نہیں ہیں، جہاں بھی ہیں وہاں بھی وہ جھکے ہوئے دبے ہوئے، ہمارے پاس جرت ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو اسلام کو چھوڑ دیا، دنیا داری میں پڑ گئے۔ اور پھر کیا فرمایا گیا کہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی بندگی میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جو شرک کرے گا اس کا نام اعمال بھی ضائع ہو جائے گا، اور جو کہ اس کے بعد کفر کرے پھر کفریہ حرکتیں کرے تو ایسے لوگ جو ہے وہ فاسق ہیں۔ یعنی کفر سے مراد پہلا تو یہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا جو کرے گا نیکی کا راستہ اختیار کرے گا اس کو میں خلافت دوں گا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ناشکری کرے گا خلافت پا کر ناشکری کرے گا تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں منافقانہ روش پہ اتر آئے گا، تو بظاہر مومن ہوگا لیکن حقیقت میں ایمان سے خالی ہوگا، تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پھر کوئی بھی رحم نہیں ہوگا۔ کیا ہے کہ کفر کرے، اور ایسے ہی فاسق لوگ ہیں، یعنی کہ ایسے ہی لوگ فاسق ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، یہ فاسق لوگوں کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر وہی کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو نماز قائم کرو، جب تک تم نماز قائم نہیں کرتے تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ یہ نقطہ ہمارے سمجھنے کا، جس میں آج ہم مسلمان اگر سوچا جائے تو 20% مسلمان ہوں گے کہ جو نمازی ہیں آج کل، باقی سب نماز چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اور کیا ہے کہ نماز قائم کریں اور پھر ہمارے ایمان کا جو ہے ایک دعویٰ پورا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے۔ ہر کافر جب مسلمان ہوتا ہے اس کے سب گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، چونکہ اس نے فوراً ہی جب حکم ہے اس نے سجدہ کر دیا، اللہ کے سامنے جھک گیا۔ جو یہ نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ بس کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا ہوں، تو یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو اس طرح کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اللہ کے پاس۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دنیا میں اندر کتنے لوگ ہیں جو پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ دین کو نقصان پہنچائیں،
دین کا بول نیچا کر دیں، نہیں کر سکتے. اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ دین بھیجا ہی اس لیے کہ یہ غالب ہو جائے گا. لیظہرہ علی الدین کلی، یہ ہر دین پر غالب ہونے کے لیے دین آیا ہے. یہ تو اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ کیا ہم بھی اس میں حصہ ڈال کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو عمل کرنے کے لیے. تو یہ ہماری آزمائش ہے آج. اور پھر یہ کہ جو بھی دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، دین کو چھوڑ کے اور کوئی راستہ اختیار کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے لونڈی، غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. اس کے بعد بلا اجازت آئیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی سی چیز ہے، گھروں کے اندر بھی، گھروں میں رہنے کے طریقے بھی سکھا دیے کہ بچے جو ہیں اور ایک دوسرے کمرے میں آپ لوگوں نے جانا ہوتا ہے تو لیکن ان اوقات کے اندر نہ جائیں بغیر اجازت کے. چونکہ انسان یہ دوپہر کو قیلولہ کرتے ہیں، انسان سوتا ہے، اپنے سونے والے کپڑے پہن لیے. تو کیا ہے کہ کس حد تک حیا کا حکم دیتا ہے. اگر سوچیں ہم، اسلام کس حد تک حیا کا حکم دیتا ہے کہ اس کے بعد اگر ان اوقات کے بغیر جو ہے تم جانا چاہو تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کو واضح کرتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب دیکھیں اگر کمرے میں آپ اجازت لے کے جا رہے ہو تو یہ بھی آپ ایک اللہ کے حکم مان رہے ہو. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا طریقہ سکھا دیا، اور پھر وہ علم رکھتا ہے کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اور وہ اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت لے کے آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہیں. یہ بچوں کو، چھوٹے ہوتے بچوں کو چیز سکھانی چاہیے. بہت چھوٹا بچہ تو یقیناً اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اسے اپنے کمرے میں آنا بھی ہے، جانا بھی ہے. لیکن جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح اجازت لیں جس طرح باقی اجازت لے کے آتے ہیں. ان کو یہ طریقہ کار بچپن میں سکھانا ہے. اس لیے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم ہے اور حکیم ہے. بار بار اللہ علیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ علم رکھتا ہے. پھر تم اللہ کے حکم ماننے میں کتنی کوتاہی کرتے ہو، کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہو. اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اللہ سنتا اور جانتا ہے. کیا ہے کہ اب اور کس حد میں جا کے پردے کے احکامات ہلکے ہوتے ہیں. چادریں اتار کر رکھ دے سے مراد یہ ہے کہ سرنگا کرنے کا حکم نہیں ہے یہاں، کہ اگر نقاب کرتی تھی یا ایک حد کے اندر اپنے نقاب کو، اپنے لباس کو، یعنی کہ اگر پردے کے احکامات جو سخت ہیں ان میں نرمی پیدا کر لیں اس وقت جب وہ بوڑھی ہو چکی ہوں. اب کہ بوڑھے ہونے کی حد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک تو وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ اس کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، سارے اس کو اماں جی کہلوانے کی عادی ہو، اس کو کوئی اماں جی کہے تو اس کو غصہ نہ لگے، وہ کہے ہاں ٹھیک ہے میں واقعی اماں جی بن گئی ہوں، ہر ایک کی اماں جی ہوں. تو ان معنوں میں یعنی کہ ایک حد ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتا دی. جب انسان کے اندر کئی بہت بوڑھے ہو کر بھی ان کے اندر وہ جذبہ موجود ہوتا ہے، اللہ نے اس لیے نہیں کہا، حد نہیں بتائی اتنی عمر میں جا کے ہو جائے گا، کہ اگر اس کے اندر یہ ابھی بھی وہ جذبات موجود ہیں تو تب اس کے پردے کے احکامات ہلکے نہیں ہوں گے. تو کہاں ہم الٹ چل رہے ہیں. جب ہوتا ہے ہمارے بچے وہ سارے سروں سے ننگے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پردے کے کوئی احکام نہیں. جو جتنی بوڑھی ہوگی اس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا، حالانکہ اس کو تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے پردہ احکامات ہلکے ہو گئے ہیں، دوپٹہ تو لینا ہے. لیکن جو ہے اصل احکامات وہاں ہیں، جتنی خوبصورتی جس کے پاس ہے اس کے لیے اتنے پردے کے احکام سخت ہیں. اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کسی کو زیادہ نواز دیا، اب اس کے لیے آزمائش سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر بہت خوبصورتی، اللہ نے کہا اپنی زینت کو چھپا کے رکھو، پھر اس کو اس کا بھی اہتمام کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ جس کو مرضی دکھاتے پھر جو مرضی کرتے پھر، یہ نہیں ہے. چونکہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ نے ہمیں بنا کے بھیجا ہے، اور پھر حکم بھی اللہ کا چلے گا. ہمارا لباس کیسا ہو، ہم کیا کچھ کریں، گھروں میں کیسے رہیں، ایک دوسرے کمروں میں کیسے جائیں. اب دیکھیں کوئی حکم نہیں چھوڑا. نظریں جھکا کے رکھو، زینت کی نمائش نہ کرو، کن کے سامنے زینت کھول سکتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے احکامات جو ہیں اس صورت کے اندر ہمیں پہنچا دیے ہیں.
پھر کیا کہ اگر وہ نہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا، اگر وہ اسی طرح ہی جس طرح ان کی ایک طریقہ کار تھا وہ چلتی رہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی بیچاری کا شوہر فوت ہو جائے پھر ہمیں یاد آتا ہے پردہ کیا چیز ہوتی ہے، پھر ساری پابندیاں اس کے اوپر لگا دی جاتی ہیں۔ وہاں بھی یہی حکم ہے۔ کس کے لیے پابندیاں سخت ہیں؟ جو جتنا جوان ہے۔ جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اس کے لیے وہ پابندی نرم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو نکاح کی حد سے گزر گئی اس کے اوپر اتنی پابندیاں لگاتے ہیں لوگ کہ تم کسی آنے والے کے سامنے نہیں آ سکتی ہو، تم اس کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہو، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے سنا اور یہ بڑی عجیب حرکتیں ہیں، عجیب باتیں ہیں، اللہ نے نہیں اس کی اجازت دی۔ اللہ نے جو بناؤ سنگار کر کے وہ باہر نکلنا بے مقصد ہر کام کی اجازت موجود ہے، بس یہ اللہ نے منع کر دیا کہ اس جو عدت کے دوران ہے اس دوران میں تم شادی نہ نکاح کر سکتے ہو نہ تم کوئی آپس میں ساز باز کر سکتے ہو، یعنی نکاح کی حد تک نہیں پہنچ سکتے، بس یہ بات رکھی ہے اس کے اندر۔ اور جتنی کوئی یعنی کہ اگر شوہر فوت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تھا اس کو ساری اس وقت وہ اس کو نقاب کروا دیتے ہیں، جیسے عدت گزرتی ہے پھر دوپٹہ بھی اتر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سب کے لیے ایک سیم قانون رکھا ہے۔ یہ پردے کے جو احکامات ہیں جو عام عورت کے اوپر ہے اس کے اوپر بھی وہی ہیں، یہ ہم صرف اس کے اوپر لاگو کرتے ہیں، خود نہیں سوچتے ہمارے اوپر بھی وہی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو، ہمارا بھی حق نہیں ہم غیر محرم سے بات کریں، جس طرح اس کا حق نہیں ہے ایک عام عورت کا عام حالات میں بھی حق نہیں ہے۔ ہم سارے قانون ایک وقت میں جمع کرتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قوانین جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور سب کے لیے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکٹھے مل کے کھانے میں یا الگ الگ کھانے میں اس کا آگے ذکر کیا، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یعنی تم سب لوگ مل کے بھی کھا سکتے ہو، جسے ایک دوسرے کے گھر جا کے بھی کھا سکتے ہو، الگ الگ بھی کھا سکتے ہو، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یعنی یہ سارے رشتوں کو اللہ نے تذکرہ کر دیا جو قریبی رشتے ہیں، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ اللہ کہہ سکتا تھا سب گھروں سے، لیکن اللہ نے ایک ایک رشتے کو بتایا تاکہ ہر بات سمجھ آ جائے۔ یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، اور یہ نہیں کہ کوئی کنجی دے کے چلا گیا خود ہی چلے گا جو مرضی کرو، نہیں، ساتھ اجازت بھی ہو۔ اس نے کہا کہ میری موجودگی میں آپ جا سکتے ہیں، کوئی چیز لے سکتے ہیں، یا میں آ رہا ہوں آپ گھر میں بیٹھ جائیں، میں آ رہی ہوں آپ گھر میں، چابی آپ کے پاس آپ کھول کے چلے جائیں، یہ کام کر دیں، تو تب اجازت کرو تو تب آپ لے جا سکتے ہیں۔ یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، جیسے ہم کہیں جاتے ہیں عزیز و اقارب کے پاس اور کھانا کھانے کی اجازت موجود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، یہ لیکن ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، محرم رشتوں کا خیال رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اکٹھے کھا رہے ہو تو پھر وہ جوان لڑکے لڑکیاں اکٹھا ایک ہی جگہ پہ ان کا نظام ہے اور ان کو پہلے تو بہن بھائیوں کے سارے بہن بھائی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ان جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے احکامات دیے ہیں، اکٹھے کھاؤ پیو رہو، لیکن ان احکامات کا خیال رکھو، ان میں سے کسی حکم کو نہ توڑو۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یعنی گھر میں آنے کی اطلاع دینی ضروری ہے جس گھر میں بھی جاؤ، اور دعائے خیر، اور گھر میں داخل ہوتے دعائے خیر کئی طرح کی ہے، ایک تو گھر والوں پہ سلام بھیجنا، گھر میں جب داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا چاہیے، اپنے گھروں میں بھی داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے، بے شک گھر خالی ہو، ایک تو ہے کوئی گھر میں ہے تو سلام اس کو کرنا، وہ تو کرنا ہے، لیکن ایک کوئی بھی نہیں ہے تب بھی سلام کر کے داخل ہو۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنے گھر میں سلامتی بھیج رہے ہیں۔ اور کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے، جب آپ وہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جب یہ عمل کر کے آپ گھر میں داخل ہوں گے دعائے خیر کے ساتھ تو شیطان آپ کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ ان سارے عملوں کے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر یا آپ سلام کیے بغیر داخل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان اس دن پکار کے اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ آ جاؤ، آج ہمیں اس گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی، پھر وہ بے برکتی آئے گی، عملوں میں کمی آئے گی۔ ہمیں اس لیے دعائے خیر کر کے گھر میں داخل ہونا اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، یہاں تو دعائے خیر سے میرا سلام ہے سب سے بڑھ کے، اور بڑی بابرکت اور پاکیزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ سلام کر کے جاؤ، سلامتی بھیجو۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو کتنی خوبصورتی ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم امن میں رہو۔ ہم ویسے بھی دعائیں کرتے ہیں نا، جب ہم اردو میں کہتے ہیں کسی کو اللہ آپ کو خوش رکھے، امن میں رکھے، سکون میں رکھے، اگلا بڑا چہک رہا ہوتا ہے کہ مجھے دعائیں مل رہی، ہم سلام کے مطلب پہ غور نہیں کرتے۔ جب السلام علیکم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو امن میں رکھے، سلامتی بھیجے، تب بھی ہم وہی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں،
تو اس لیے ایک بہت خوبصورت دعا ہے. پھر کہ سلام کو اچھا کرو، دوسرے کو اچھے انداز سے کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف سلامتی نہیں، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں اس گھر کے اندر یا آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر. تو اتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. صحابہ دیوار کی اوٹ سے بھی نکلتے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے. حدیث کیا ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، یہ تمہارے آپس میں محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا. ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کرو. کبھی کبھی کسی کی پہچان نہیں ہوتی، آپ سلام ہی کرتے ہو تو پہچان ہو جاتی ہے اور آپ کا ایک اچھا تعلق بن جاتا ہے. آپ ان تک اپنی بات کر سکتے ہو، دین پہنچا سکتے ہو، ایک دوستی کر سکتے ہو. جو بھی طریقہ کار ہے کہ جب ہم کسی کو سلام کریں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے، تو تم اس سے سبق سیکھو گے. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. اب اجتماعیت کے اصول بتائے جا رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ مومن اصل میں وہ ہیں جو اللہ اور رسول کو دل سے مانے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مان لیا اور عمل نہ ہو. پھر مسلمانوں کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر آپ کو بلائیں، جب ان کے آپ پاس ہوں تو تب تک نہ جائیں جب تک اجازت نہ لے لیں، یا کہیں جلدی بھی جانا ہے تو بتا کے جائیں کہ میں جا رہا ہوں مجھے. اور یہ اصول آج بھی اجتماعیت کا اصول ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، کسی کلاس کا حصہ ہے تو ٹیچر کو بتا کے جائیں. اگر آپ کسی اجتماعیت کا حصہ ہے، جو ذمہ دار ہے، آپ کا امیر ہے، آپ کی ناظمہ ہے، ناظم ہے، اس کو بتا کے جائیں کہ میں جا رہی ہوں. یا جو بھی اس وقت آپ کی کمیٹی کا ذمہ دار اس کو بتا کے جائیں، بغیر بتائے نہیں جائیں. یہ اجتماعیت کا اصول یہاں بتایا گیا تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کے بعد میں ڈھونڈتا رہے، اور یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے. اور مسلمان غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ذمہ دار ہوگا. اور خاص کر